اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، لیڈیز اینڈ جینٹس، السلام علیکم. ڈاکٹر رانا یوسف کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے اور صحیح معنوں میں ایک سچا مسلمان اور انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے. آئیں جی ہم آج کے کام کا آغاز کرتے ہیں. تو یہ ہے ریسرچ میتھڈ، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا کوڈ نمبر 8604، اور اس کا آج یونٹ نمبر 2 کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کہا گیا ہے. سب سے پہلے ہم دیکھیں ریسرچ کی ڈیفینیشن کرتے ہیں. ہمیشہ جب بھی بات کریں کسی ٹاپک کے اوپر، اگر وہ اس طرح بھی آپ سے پوچھے کہ آپ اس چیز پر بات کریں یا یہ بات کریں، تو آپ سب سے پہلے جو ڈیفینیشن ہوتی ہے نا کسی چیز کی، مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ریسرچ کے کون سے میتھڈ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو وہ تو پوچھ رہے ہیں نا اپلیکیشن، لیکن آپ نے سب سے پہلے ریسرچ کی ڈیفینیشن ہی کرنا ہوتی ہے، تاکہ آپ اس طرح سے کریں جس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بچہ ہے آپ کے سامنے، جو سوال آپ سے پوچھ رہا ہے نا وہ ایک بچہ ہے، آپ نے خود اس کا جواب دینا ہے. تو اس طرح سب سے پہلے دیکھتے ہیں ریسرچ، دا سسٹمیٹک انویسٹیگیشن انٹو اینڈ اسٹڈی آف میٹیریلس. اب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ میٹیریل جس کے اوپر ہم ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، یہ ریسرچ ہے کیا؟ یہ ایک منظم انویسٹیگیشن ہے، تفتیش ہے. تفتیش کیا ہوتی ہے؟ آپ نے دیکھا نا کہ پولیس والے جو کرتے ہیں کسی چور کو کوئی چیز پوچھنے کے لیے یا کسی چیز کا کھوج لگانے کے لیے یا کوئی جرم کو سامنے لانے کے لیے، تو اس کو بولتے ہیں انویسٹیگیشن، تفتیش کرنا. تفتیش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری گہرائی کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ ہر پہلو کو ٹٹولنا، ہر پہلو کو جانچنا، تمام چیزوں کو. لیکن یہ سسٹمیٹک ہوتی، منظم. یہ نہیں ہوتی کہ جہاں سے مرضی آپ شروع کر لیں اور اس کو کر لیں. اس کا طریقہ کار ہے، وہ آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں. تو یہ ہے دا سسٹمیٹک انویسٹیگیشن انٹو اینڈ اسٹڈی آف مٹیریل. اب مٹیریل کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں نا، جب بھی ہم کوئی کھوج لگاتے ہیں کسی چیز کا، تو ہمارے سامنے کوئی مٹیریل ہوتا ہے، مواد ہوتا ہے. تو وہ جو مٹیریل ہوتا ہے اس سے ہمیں ڈیٹا ملتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں را ڈیٹا، کہتے ہیں کہ را انفارمیشن فار ڈیٹا یا را انفارمیشن فار ریسرچ. تو جو بھی ہمارے سامنے چیز ہوتی ہے، وہ ایک سٹون پڑا ہوا ہے، ایک پکچر پڑی ہو یا کوئی بھی چیز ہوتی ہے، اس سے ہم تفتیش کرنا چاہتے ہیں. ایون کہ جب کوئی ایسا فینومنا ہوتا ہے یا مظہر ہوتا ہے، تو ہمیں کچھ شواہد ملتے ہیں، کچھ چیزیں ملتی ہیں جن کی ہم جانچ پڑتال کرتے ہیں. تو وہ اس مٹیریل کی انویسٹیگیشن کرنا اور اس کی اسٹڈی کرنا. اب اسٹڈی سے مراد یہی ہوتی ہے، ریسرچ اس کو بولتے ہیں. اینڈ سورسز، اور دوسرے جو وسائل ہیں، ان آرڈر ٹو اسٹیبلش فیکٹ، حقائق کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، حقیقت سامنے لانے کے لیے. اینڈ ریچ نیو کنکلوژن، اور پھر جو نئے نتائج ہیں اس تک پہنچنے کے لیے. اب مختصر یہ بتائیں کہ اگر ایک چیز، کوئی واقعہ اور ہو گیا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کوئی حادثہ ہو گیا ہے، یا کوئی ایسا فینومینا ہے جو سامنے آ گیا، جس طرح 2019 کے اندر یہ ایک بیماری آ گئی کرونا، تو وہ بھی ایک مظہر تھا، فینومینا تھا. تو اس کے اوپر بھی ریسرچ ہو رہی ہے اور لوگ کریں گے بھی. تو اس طرح سے اس کو دیکھنے کے لیے پھر ہمیں کیا چیز چاہیے ہوتی ہے؟ ہم مٹیریل چاہیے اس کے متعلقہ. مٹیریل میں لوگوں سے پوچھا بھی جاتا ہے، کچھ اشیاء بھی ہوتی ہیں دستیاب، ان سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. کچھ جو مواد ہمیں ریٹن صورت میں ملتا ہے، یعنی ہر وہ چیز جو ہمیں کسی چیز کی حقیقت تک پہنچنے میں مدد دیتی ہے، خواہ وہ ایک پینسل ہو، ایک سٹون ہو، ایک ڈائری ہو، ایک تصویر ہو، یا کوئی بندہ ہو جو ہمیں معلومات دے، اس کو سارا ہم مٹیریل کہیں گے جو یوز ہوتا ہے. اب اس کا انویسٹیگیٹ کرنا اور اس کا مطالعہ کرنا، اس لیے کہ ہم کسی حقائق تک پہنچ سکیں، کوئی حقیقت سامنے لا سکیں، اسٹیبلش کر سکیں، اور پھر ہم جو نئے کنکلوژن ہیں، یعنی جو میں نتیجہ نکالوں گا اس تک پہنچنے کے لیے جو میں لوگوں کے سامنے رکھ دوں گا، اس کو کہتے ہیں ریسرچ. اب ہم دیکھتے ہیں ریسرچ از اے سائنٹیفک میتھڈ. ابھی میں نے بولا تھا نا پیچھے کہ ریسرچ جو ہوتا ہے سسٹمیٹک ہے، یعنی ایک مربوط ہے، ایک منظم ہے، ایک سسٹم سے جڑی ہوئی ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ ایک ہی سٹیپ ہے یا جہاں سے مرضی شروع کر لیں. تو آئے ہم دیکھتے ہیں، یہ ہمارے سامنے ہے، ریسرچ از اے سائنٹیفک میتھڈ. ریسرچ جو ہوتی ہے یہ سائنسی طریقہ کار ہے. جن بچوں نے سائنس پڑھی ان کے لیے سمجھنا آسان ہے، لیکن دوسرے بھی توجہ کریں تو میں آسانی سے سمجھا دیتا ہوں.
دیکھیں اگر میرا کرسر نظر آ رہا ہے تو سب سے پہلے کیا ہوتی ہے؟ آبزرویشن. اب آبزرویشن کیا ہوتی ہے؟ مثال کے طور پہ ایک پرابلم پیدا ہوگی. پرابلم کیا ہوتی ہے؟ کوئی سوال ہوتا ہے آپ کا، جو سوال ہے وہی آپ کی پرابلم ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ایک گھر کے اندر پودا لگایا گیا، وہ کچھ دنوں بعد مرجھا گیا، پھر پودا لگایا پھر مرجھا گیا، پھر پودا لگایا پھر مرجھا گیا. اب یہ ایک پرابلم بن گئی. ایک بات یاد رکھیں، ایک ایشو ہوتا ہے، ایک پرابلم ہوتی ہے، دونوں میں فرق ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں نو ایشو، اور کئی دفعہ کہتے ہیں نو پرابلم، تو دونوں ایک چیز نہیں ہیں. ایشو وہ ہوتا ہے جس کے اوپر کچھ لوگ اس کی حمایت میں ہوں، کچھ اس کے خلاف ہوں، یعنی کسی بھی نتیجے پر نہیں پہنچتے. کچھ کنٹراورسی پائی جاتی ہے، کچھ اس کی حمایت میں ہوتے ہیں، کچھ اس کی مخالفت میں ہوتے ہیں. لیکن جب موسٹلی پیپل کسی بات پر متفق ہو جائیں تو پھر وہ بن جاتی ہے پرابلم. اب یہ نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ پودا لگایا مرجھا گیا تو پرابلم بن گئی. آپ نے ایک دفعہ لگایا مرجھا گیا، دوسری دفعہ لگایا مرجھا گیا، تیسری دفعہ لگایا مرجھا گیا. تو اب آپ کے سامنے سوالات آئیں گے. سوالات کیا آئیں گے؟ دیکھیں آبزرویشن ہوتی ہیں. ایک تو آبزرویشن آپ نے اس پودے کی کہ کیسا ہوا. ظاہر پودا لے کے فریش تھا، زمین میں گاڑا، ہر چیز کا جائزہ لیا، اس کو پانی بھی دیا، ہر چیز دیکھی. آبزرویشن ہوتی ہی وہ ہے جس کے اندر ہمارے حواس شامل ہوں. 5 حواس، پرسیپشن، نالج جس کو بولتے ہیں. ہماری آنکھیں، کان، ناک، زبان اور ہماری جلد، یہ 5 حواس ہیں نا. تو یوں سمجھ لیں کہ اگر ہم ان حواس میں سے کوئی چیز استعمال کرتے ہوئے یا سارے یا کچھ کسی چیز کا جائزہ لیں تو وہ ہوتی ہے آبزرویشن. آبزرویشن مشاہدہ ہوتی ہے. مشاہدہ کا لفظ شاہد سے نکلا ہے، اور شاہد وہ ہوتا ہے جو کسی جگہ موجود ہو. تو یہ سمجھ لیں کہ آبزرویشن کی جاتی ہے، اس حالات کا سارا جائزہ لیا جاتا ہے اچھی طرح سے، تو پھر وہ بن جاتی پرابلم. تو یہ سمجھ لیں کہ یہی ہمارا کویشچن ہوتا ہے. جو کویشچن ہوتا ہے دیٹ از اے پرابلم. تو پھر ہم اس کا ایک نام رکھ دیتے ہیں کہ پودوں کے مرجھانے کی وجہ کیا ہے. اور اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ ہم ہائپوتھیسس بناتے ہیں. ہائپوتھیسس کیا ہوتے ہیں؟ یہ مفروضے ہوتے ہیں. مفروضے کیا ہے؟ جو ہم فرض کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ وہ مفروضہ بالکل بے معنی ہوتا ہے. یہ ہماری زندگی کے تجربات سے تعلق رکھتا ہے، ہمارے ارد گرد کے انوائرمنٹ سے تعلق رکھتا ہے. جس کی میں مثال دیتا ہوں کہ اگر کسی گھر سے چوری ہو جائے، میں تھوڑا سا جلدی میں بولتا جاؤں گا تاکہ یہ کام جلدی ختم ہو جائے، کیونکہ بہت لینتھی ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ گھر میں چوری ہو گئی تو لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں نا. ہر بندہ اپنی اپنی بات کرتا ہے. کوئی بندہ کہتا ہے نہیں جی یہ دروازہ تو آپ کا بند تھا، اب بھی بند ہے. یہ کوئی بندہ اوپر چھت کی طرف سے آیا. کوئی دوسرا بندہ کہتا ہے نہیں، چھت کی طرف سے نہیں آیا جناب، بندہ کہیں رات ہی چھپ گیا تھا اور انہوں نے باہر سے دروازہ بند کیا، انہوں نے دیکھا ہی نہیں، اس نے اپنا کام نکالا اور دیوار پھلانگ کے چلا گیا. کوئی تیسرا بندہ آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں یہ کاروائی ہی ان کے گھر سے ہوئی ہے، یا ان کے ملازم نے کی ہے، یا ان کے کسی بچے نے کی ہے. اب یہ چیزیں کیوں ہم کہتے ہیں؟ ہر بندے کا ایک اپنا تجربہ ہوتا ہے، ایکسپیرینس ہوتا ہے. زندگی میں ہمارے بھی ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جو ہم نے ان کے بارے میں جانا ہوتا ہے. ریسرچر کو ان کے بارے میں معلوم ہوتا ہے. تو پھر ریسرچر کیا کرتا ہے؟ ریسرچر ہائپوتھیسس بناتا ہے. سوالات اٹھتے ہیں نا ذہن میں کہ ایسا کیوں ہوا، کیسے ہوا، کب ہوا. تو ان چیزوں کو پھر جواب دینے کی ہائپوتھیسس بناتے ہیں. ہائپوتھیسس ہوتا ہے وہ مفروضات جو حتمی نہیں ہیں، لیکن ان میں سے کوئی نہ کوئی اس کا حل یا سلوشن ہو سکتا ہے، جواب ہو سکتا ہے. اب مثال کے طور پہ پودا مرجھا گیا، ایک ہمارے سامنے آئے گا کہ ہماری زمین جو ہے نا وہ زرخیز نہیں ہے، اس لیے پودا اس کے اندر چل نہیں سکا. دوسرا کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے پانی زیادہ دے دیا اس لیے مرجھا گیا، پودا چھوٹا تھا. تیسرا ہم نے کہا کہ نہیں دھوپ زیادہ تھی، دھوپ کی وجہ سے مرجھا گیا، پودا چھوٹا تھا. اب میں 3 کو لے کے چلتا ہوں. سب سے پہلے اب کیا کیا؟ آگے کریں گے ہم ایکسپیریمنٹ. یہ ہم نے ہائپوتھیسس بنا لیے. اس کے بعد ایکسپیریمنٹ، یہ میں کرسر سے دکھا رہا ہوں. ایکسپیریمنٹ تجربات کرتے ہیں. تجربات کیسے کیا؟ پھر ایک پودا لیا، اس پودے کو زمین میں لگایا. اب پانی کی مقدار پہلے سے کم کر دی، باقی ساری پوزیشن سیم رہی، کچھ نہیں بدلنا. جب تجربات کرتے ہیں تو صرف ایک چیز کو دیکھتے ہیں، یکدم سارے نہیں اپلائی کر دیتے. تو پہلے ایک مفروضہ دیکھنا ہم نے ہائپوتھیسس. تو پانی کی مقدار کم کی لیکن پودا چند دن بعد پھر مرجھا گیا. اس کا مطلب کہ ایک ہمارا جو ہائپوتھیسس تھا وہ ریجیکٹ ہو گیا. پھر ہم پودا لگاتے ہیں اور پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اس کے اندر وہ نیٹ لگا دیتے ہیں جو جالی ہوتی ہے سبز،
ताकि इसको धूप कम पड़े। लेकिन चंद दिन बाद फिर देखा पौधा मुरझा गया। बाकी मामला तो उसी तरह रखे जिस तरह पहले दिन थे। उसके बाद क्या किया हमने कि फिर जाली उतार दी, एक और पौधा लिया और हमने गड्ढा खोद के बाहर से मिट्टी ला के जहाँ से पौधा लाए थे उस ज़मीन की मिट्टी नीचे डाली और फिर उसको ऊपर लगाया। तो उसके बाद हमने देखा कि पौधा नहीं मुरझाया। तो हमारे 2 मफरूज़े गलत हो गए, एक सही हो गया। ये हमारे थे एक्सपेरिमेंट। अब जो एक्सपेरिमेंट थे हमने इसका एनालिसिस किया, तज्ज़िया किया पूरी तरह से। अब ये नहीं होता कि हम बिल्कुल इसको मान लेते कि बिल्कुल ये सही हो गया। हमारे ज़हन में और भी चीज़ें खटकती हैं कि हो सकता है कोई दूसरी जो हमने पहले मफरूज़े गलत कर दिए थे उनमें से भी कोई ना कोई फैक्टर हो सकता है ना। तो पूरी तरह से एनालिसिस करते हैं डाटा का, और जब कर लेते हैं तो हम रिजेक्ट कर देते 2 को और इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि इसके मुरझा जाने की बड़ी वजह जो थी वो मिट्टी का ज़रखेज़ नहीं थी, वो मिट्टी ज़रखेज़ नहीं थी। तो पौधे के उगने के लिए फिर हमारा नतीजा आगे निकला है कंक्लूजन कि पौधे को मुनासिब नशोनुमा के लिए ज़रखेज़ मिट्टी की ज़रूरत होती है। अब ये कंक्लूजन जो होता है हमारा, अब साइंटिफिकली यहाँ तक हमारा प्रोसेस मुकम्मल हुआ। फिर इसको साइंसदान जो होते हैं वो पब्लिश कर देते हैं। जब पब्लिश करते हैं तो दूसरे बहुत से लोग इस पर तजर्बात करते हैं। जब बहुत से लोगों के हाथों से ये गुजरता है तो फिर ये बन जाता है थ्योरी एंड लॉ। ये थ्योरी बन जाती है कि पौधों के उगने के लिए ज़रखेज़ मिट्टी का होना ज़रूरी है। तो ये साइंटिफिक मेथड, रिसर्च इन्हीं असूलों के ऊपर काम करती है। इसलिए अब हम देखते हैं जी एजुकेशनल रिसर्च क्या है। रिसर्च तो एक वसी मैदान है ना, किसी भी फील्ड पे कर सकते हैं, किसी प्रोजेक्ट पे कर सकते हैं, एक स्कूल पे कर सकते हैं, एक टीचर पे कर सकते हैं, उसके टीचिंग मेथड पे कर सकते हैं, बहुत से लोगों पे, किसी भी चीज़ के ऊपर, ये जो ज़िंदगी में हमारे इर्द गिर्द मामला हो रहे हैं किसी पे भी रिसर्च की जा सकती है। हमारे बच्चे जो हैं आजकल वो क्यों जो है हमारी ये समझ लेके हमारे कहने से बाहर निकल रहे हैं। जिस तरह लोग इतराज़ कर रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो आजकल नालायक होते जा रहे हैं और वो बड़ों का कहना नहीं मानते, हम इस पे कर सकते हैं। या बच्चे, या हमारे यहाँ कितना ट्रेंड है मोबाइल यूज़ करने का, उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। तो कोई भी रिसर्च हो सकती है, लेकिन हमने बात करनी है एजुकेशनल रिसर्च। अब ये क्या है? एजुकेशनल रिसर्च रेफर्स टू द सिस्टमेटिक कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। अब इसके अंदर क्या है? तालीमी रिसर्च के अंदर, तहकीक के अंदर, इसका मतलब ये है कि हम सिस्टमेटिक डाटा कलेक्ट करते हैं। उसी तरह सिस्टमेटिक का मतलब होता है मरबूत तरीके से डाटा इकट्ठा किया जाता है, एंड एनालिसिस ऑफ डाटा, और उस डाटा का तज्जिया किया जाता है रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन, यानी फील्ड ऑफ एजुकेशन के मुताबिक। इसका मतलब होता है कि जिस चीज़ के बारे में, जिस प्रॉब्लम के बारे में हमने सिस्टमेटिकली डाटा इकट्ठा करना है, मुनज़्ज़म तरीके से डाटा इकट्ठा करना, यानी मालूमात इकट्ठी करनी है और उनका तज्जिया करके किसी नतीजे पर पहुंचना है, वो प्रॉब्लम का तल्लुक एजुकेशन की फील्ड से होना चाहिए। तो अगर उसकी फील्ड से होगा तो फिर इसको हम कहते हैं ये है एजुकेशनल रिसर्च। मज़ीद देखते हैं, रिसर्च में इन्वॉल्व ए वैरायटी ऑफ मेथड्स। अब रिसर्च जो जब हम करते हैं तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा तरीके हो सकते हैं, एंड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन, और एजुकेशन के मुख्तलिफ पहलुओं पर हो सकती है, मुख्तलिफ तरीक़ों पर, मुख्तलिफ पहलुओं पर। अब यहाँ मेथड से मराद रिसर्च का मेथड भी होता है, और रिसर्च से मराद और मेथड से मराद यहाँ जो भी एजुकेशन का प्रोसेस चल रहा है इसमें कई मेथड से एजुकेशन दी जा रही है। मिसाल के तौर पे फॉर्मल एजुकेशन है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। हम उसको दूसरे मानों भी ले सकते हैं कि वो यानी एजुकेशन तालीम देने के वो ज़राए हैं, उनको मेथड भी कह सकते हैं। जिस तरह ऑनलाइन हम टीचिंग करवा रहे हैं, अब मेथड में बहुत से तरीके भी होते हैं, मतलब फेस टू फेस, जिस तरह डायरेक्ट लेक्चरिंग का मेथड है वो भी है। बहुत से मेथड होते हैं जिसमें इंडक्शन का तरीका है, और फिर इंड्यूस करना है जिसको कहते हैं इंडक्टिव मेथड, और डिडक्टिव मेथड जिसमें डिड्यूस करना, थ्योरी पहले मौजूद है और उसमें से, और इंड्यूस करना है कि हम थ्योरी को डेवलप करते हैं। तो मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा तरीके हैं जिसमें से कोई ना कोई किसी भी तरीके पे बात कर सकते हैं, टीचिंग मेथड पे बात कर सकते हैं, सिलेबस को कैसे डेवलप किया जाता है उस पर बात कर सकते हैं, एंड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन, यानी तालीम के मुख्तलिफ पहलुओं पर, इंक्लूडिंग स्टूडेंट लर्निंग, जिसमें तालिब इल्मों की तदरीस के बारे में, सीखने के बारे में, टीचिंग मेथड के बारे में, टीचर ट्रेनिंग,
टीचरों की ट्रेनिंग देते हैं टीचरों को उनके बारे में, एंड क्लास रूम डायनेमिक्स और क्लास रूम के मुख्तलिफ महरक़ात। डायनेमिक्स क्या होते हैं? महरक़ात, क्लासरूम के अंदर कितनी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, मटेरियल भी होता है, टीचर भी होता है, फिर बहुत सी और चीज़ें जो मुतासर करती हैं क्लासरूम को, तो हम उसके ऊपर भी बात कर सकते हैं। तो इस बहुत से पहलुओं पर किसी भी हम रिसर्च करेंगे तो वो एजुकेशनल रिसर्च कहलाएगी। अब आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। एजुकेशनल रिसर्च की क्लासिफिकेशन, इसकी इकसाम कह लें। एक होता है रिसर्च बाई पर्पस, मकसद के लिहाज से, और एक रिसर्च बाई मेथड, मेथड के लिहाज से। अब पर्पस क्या होता है और मेथड क्या होता है? मेथड तो वो होता है कि हम किसी चीज़ को करने के लिए कोई तरीके एक से के अलावा ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें, और पर्पस ये होता है कि हम किस मकसद के लिए कर रहे हैं, तो जो उस मकसद के लिए तरीका सूट करता है वो अपनाएं, अब वो अपनाएं। तो अब हम देखते हैं इनकी तफसील को। तो पहले देखें क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च। रिसर्च बाई पर्पस, रिसर्च बाई मेथड, रिसर्च बाई पर्पस। इसके अंदर कौन कौन सी इकसाम हैं? बेसिक, अप्लाइड, एवेल्यूएशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और एक्शन रिसर्च। ये वो रिसर्च की किस्में हैं जो आती हैं रिसर्च बाई पर्पस में। आगे हम इनकी तफसील देखते हैं। द पर्पस ऑफ रिसर्च, बेसिक रिसर्च क्या है? इट इज़ कंडक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ थ्योरी डेवलपमेंट एंड रिफाइनमेंट। अब ज़रा देखिए ना, जब भी इंसान ने स्कूल बनाया और बाकायदा एक करिकुलम डेवलप करके बच्चे को पढ़ाना चाहा, तो सबसे पहले किसकी ज़रूरत पड़ी? बुक की, बुक की। अब बुक के लिए ये तो नहीं था कोई एक बंदा जो है वो बैठ के तो अपनी तरफ से जो मर्जी कहानियाँ बना दे। अब वो मटेरियल जो बच्चों को पढ़ाना था उसको बहुत रिफ़ाइन होना चाहिए, बहुत उम्दा होना चाहिए, बच्चे की एज के मुताबिक होना चाहिए, और उसका मवाद भी उतना होना चाहिए जो उस क्लास के मुताबिक हो। तो सबसे पहले क्या था? थ्योरी डेवलप करना, बच्चों को पढ़ाने के लिए किताबें डेवलप करना। तो ये था मकसद। इसको करने के लिए जो होता है उसको बेसिक रिसर्च कहते हैं। अब थ्योरी, अ सेट ऑफ प्रॉपरली आर्ग्यूड आइडियाज़, वो हमारे आइडियाज़, आर्ग्यूड होता है दलाइल देना, दलील पर मबनी वो मुनासिब आइडियाज़, इंटेंडेड जिनका मकसद होता है टू एक्सप्लेन फैक्ट्स, कि हकायक की वजाहत की जाए, एंड इवेंट्स और वाक़यात की वजाहत की जाए। तो सबसे पहले तो थ्योरी होती है ना, थ्योरी के बाद अमली जामा पहनाया जाता है। अब फिर देख लें, अ सेट ऑफ प्रॉपरली आर्ग्यूड आइडियाज़। आर्ग्यूड क्या कहते हैं? दलाइल पर मबनी, यानी दलाइल पर मबनी, मुनासिब दलाइल पर मबनी वो नज़रियात जिनका मकसद ही हकायक और वाक़यात की वजाहत करना है। एग्जाम्पल रिलेटेड टू लर्निंग थ्योरी। अब देखिए, जिस तरह लर्निंग थ्योरी होती है, लर्निंग थ्योरी होती है कि बच्चे कैसे पढ़ते हैं, बच्चों को पढ़ने के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सी मोटिवेशन देनी चाहिए। ये आप एजुकेशन के अंदर पढ़ेंगे तो थ्योरी है। अब वो जब तक हमारे पास कोई तरीक़ाकार ही नहीं तो हम कैसे बच्चे को पढ़ा सकते हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि स्कूलिंग के काम से पहले वो थ्योरी है जो बच्चों को पढ़ाने के बारे में है, इसी तरह टीचर की ट्रेनिंग के बारे में है, टीचर की अपनी जो तरबियत उसके बारे में है, इसी तरह लर्निंग बाई ट्रायल एंड एरर, यानी गलतियों से सीखना और कोशिश करके सीखना, इसी तरह लर्निंग बाई डूइंग। ये वो सारी, यानी लर्निंग बाई डूइंग का मतलब होता है बच्चे को खुद कोई काम करने दें और वो सीख ले, वो ज़्यादा बेहतर। जिस तरह रेल्स स्कूल है या किंडरगार्टन स्कूल है, उसके अंदर बच्चों को कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं। तो ये मुख्तलिफ थ्योरियाँ हैं। अब ये क्यों होती हैं? पहले कि ये वो हमने थ्योरियाँ बनाई हैं कि बच्चों को कैसे कैसे पढ़ाया जा सकता है। अब फिर उसके बाद बुक होगी ना और सारा कुछ पढ़ाएंगे। तो ये हमारी बेस है, इसलिए इसको बेसिक रिसर्च कहते हैं, यानी थ्योरी को डेवलप करना। अब आगे अप्लाइड रिसर्च। अब थ्योरी के बाद क्या किया जाता है? उसको अप्लाई किया जाता है। मिसाल के तौर पे एक बच्चे को आपने नमाज का तरीका सिखाया, पढ़ाया भी, उसको जो याद करा दिया, ज़बानी करा दिया, ये था यहाँ तक थ्योरी कि बच्चे को समझ आ गई कि नमाज ये है और ऐसे ऐसे करनी है। जब अमली तौर पे बच्चा सफ़ पे खड़ा हो जाता है
اور اس کو وہ کام کرنے کے لیے باقاعدہ صف پہ کھڑا کر کے پورا سکھایا جاتا ہے اور بچہ وہ نماز پڑھنے لگ جاتا ہے، تو دیٹ از ایپلیکیشن، دیٹ از ایپلیکیشن۔ اسی طرح جب ایک لرننگ تھیوری بن گئی کہ بچے کیسے پڑھ سکتے ہیں، کیسے ماحول میں پڑھ سکتے ہیں، پھر اس ماحول کو عملی طور پہ پرووائڈ کر دیا اور ٹیچر نے وہاں پڑھانا شروع کر دیا، تو یہ ایپلیکیشن، یعنی تھیوری کو اپلائی کر دینا، یہ ایپلیکیشن۔ مثال کے طور پہ ایک تھیوری یہ ہے کہ مایات جو ہیں وہ گرمی سے پھیلتے ہیں اور ٹھنڈک سے سکڑتے ہیں، تو اب اسی کو پہلے اپلائی کیسے کیا؟ اب اپلائی کرتے ہیں چھتوں کے اوپر، فرشوں کے اوپر، اور سڑک کی جب سڑک بنائی جاتی ہے تو وہاں پہ دیکھیں جب پل بنتے ہیں تو آپ جب گاڑی کو اوپر سے نکالتے ہیں تو نیچے سے ٹھک ٹھک کی آواز آتی ہے، کیونکہ گارڈروں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر فاصلہ نہ چھوڑیں تو جب موسم گرما آتا ہے تو وہ پگھلتے ہیں، جب پھیلتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ دراڑیں آ جاتی ہیں، اس لیے اس سے بچنے کے لیے وہاں سپیس رکھ دی جاتی ہے۔ دوسری مثال ریلوے پٹری لائنوں کو دیکھیں، جہاں دو گارڈر ملے ہوئے درمیان میں تھوڑا سا انہوں نے گیپ چھوڑا ہوتا ہے، اس لیے کہ جب وہ عملی طور پر گرمی میں پھیلیں گے تو ان کو پھیلنے کی گنجائش رہنی چاہیے، ورنہ وہ مڑ جائیں گے، ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے، پہلے تھیوری تھی، پھر اس کی اپلیکیشن اس طرح سے کر دی ہم نے۔ اٹ از کنڈکٹڈ فار دا پرپز آف اپلائنگ۔ یہ جو اپلائیڈ ریسرچ ہے یہ کنڈکٹ کی جاتی ہے اپلائی کرنے کے مقصد کے لیے، اینڈ ٹیسٹنگ تھیوریز، اور ٹیسٹ کرنے کے لیے، یعنی جو تھیوریز ہوتی ہیں نا ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، یعنی اپلائی کرنے کے لیے اور تھیوری کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، اینڈ ایویلیویٹنگ اٹس یوزفلنس، اور اس کی جو افادیت ہے اس کا جائزہ لینے کے لیے، ان سالونگ ڈفرینٹ پرابلمز، مختلف مسائل کو حل کرنے میں۔ اب پہلے وہ تھیوری بن گئی نا، اب اس تھیوری کو اپلائی کر دیا، اس تھیوری کو اب کلاس روم کے اندر چیک کیا جائے گا اور اس کو ایویلیٹ کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ اس کا فائدہ کیا ہے کسی مسائل کو حل کرنے کا۔ اب یہاں سوچیں گے مسائل کیا ہیں؟ بھی بچوں کو پڑھانا ہی تو ایک پرابلم ہے نا، وہ ہمارے سامنے پرابلم ہے نا، بچوں کو پڑھانا ایک مسئلہ ہے۔ اب ضروری نہیں کہ پرابلم وہ ہوتی ہے جو ہمیں کوئی نقصان پہنچائے، جو کام ہم نے کرنا ہے اور اس کے بارے میں سوچنا، تو پھر اس کام کو ہم ایک پرابلم سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم نے حل کرنا ہے، کیونکہ اس کام کو کرنے کو یعنی حل کرنا ہی ہے نا، سولو کرنا ہے، تو دیٹ از پرابلم۔ تو اب پھر جب کوئی اپلائی کی جاتی ہے تھیوری تو اس کا دیکھا جاتا ہے نقصان کیا اور فائدہ کیا ہے۔ بیسک ریسرچ از کنسرنڈ ود اسٹیبلشنگ جنرل پرنسپل آف لرننگ۔ اب دیکھیں بیسک ریسرچ جو پیچھے پڑھی آپ نے، اس کا تعلق ہوتا ہے اسٹیبلشنگ جنرل پرنسپلز آف لرننگ، کہ تعلم کے عام اصول اسٹیبلش کیے جائیں، یعنی بچوں کی لرننگ کے بارے میں جو عام اصول ہیں وہ بنائے جائیں۔ اپلائیڈ ریسرچ از کنسرنڈ ود در یوٹیلیٹی اینڈ ایجوکیشنل سیٹنگس، اور اپلائیڈ ریسرچ جو ہوتی ہے اس کا مقصد ایجوکیشن کی سیٹنگ میں ان سے فائدہ لینا ہے۔ یوٹیلیٹی ہوتا ہے فائدہ لینا، اس کا استعمال ہے۔ اگزامپل دیکھیں جی، بیسک ریسرچ ہیز بین کنڈکٹیڈ ود اینیملس۔ اب جو کہ بیسک ریسرچ جو ہوتی ہے عام طور پہ جانوروں پہ کی جاتی ہے، ٹو ڈٹرمن پرنسپلز آف ری انفورسمنٹ، ری انفورسمنٹ کے اصولوں کو جانچنے کے لیے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ ری انفورسمنٹ کا کیا اثر ہے، اینڈ دیر افیکٹ آن لرننگ، اور ان کی لرننگ پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے۔ اب ری انفورسمنٹ کیا ہے؟ ری انفورسمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب اس کا لفظی معنی تو ہوتا ہے جنگ میں کمک پہنچانا۔ کمک کیا ہوتی ہے؟ یعنی جب جنگ لڑی جا رہی ہوتی ہے تو وہ ظاہر ایک آرمی کا جو بندہ ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ اتنا اسلحہ بارود لے کے نہیں جا سکتا، وہ جو مہینوں کی اس کا ساتھ دے، اس کو پیچھے سے راشن پہنچایا جاتا ہے، اسلحہ پہنچایا جاتا ہے، اس کو تازہ دم رکھنے کے لیے انرجی پرووائڈ کی جاتی ہے، وہ سارے کا سارا جو اس کو مہیا کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ری انفورسمنٹ۔ اب اسی طرح سے ہے جب بچے کو ایک شاباشی دے دیتے ہیں، بچے کو پرائز دے دیتے ہیں، تو وہ ہوتا ہے ری انفورسمنٹ۔ لیکن یہ بیسیکلی یہ پہلے کیے جاتے ہیں جانوروں پہ۔ تو میں نے ایک سوال بچوں سے کیا تھا پہلے بھی کہ یہ جانوروں پہ کیوں کیے جاتے ہیں، تو میں یہاں جواب دے دیتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، ایک تو بہت سے تجربات جو ہوتے ہیں نا وہ مورلی ہم انسانوں پہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ بہت سے ان کے سائیڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں۔ ماضی میں چونکہ ہو چکا ہے کہ کسی نے ایک چھوٹے سے بچے پہ یہ پروسیس کیا تو وہ بچہ اتنا
خوف زدہ ہو گیا کہ وہ ساری زندگی نفسیاتی مریض رہا اور زیادہ دیر زندہ بھی نہ رہ سکا. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جب ہم ایک چھوٹے سے, میں آپ کو سمپل سی مثال دیتا ہوں, اگر ایک میں چھوٹے سے بچے کو, میں اکثر ایسا کرتا ہوں کہ 9 کا بچہ کام نہیں کر رہا تو میں 3 کی بچہ کو بلاتے ہوں, اسے کہتا ہوں بیٹا ادھر آؤ, یہ پکڑو کتاب اور یہ 5 لائنیں مجھے بتاؤ کتنی دیر میں یاد کر کے سناؤ گے. بچہ ذہین ہوتا ہے جس کو میں بلاتا ہوں, وہ کہتا ابھی سنا دیتا ہوں. وہ 5 منٹ کے اندر یاد کر کے جب سناتا ہے تو بڑے بچے کو میں کہتا ہوں کہ اب بتاؤ اگر یہ بچہ کر سکتا تم کیوں نہیں کر سکتے. اٹ مینز کہ اگر چھوٹا بچہ اس کو کر سکتا ہے تو بڑا تو آسانی سے کر سکتا ہے. اب یوں دیکھیں کہ جانور جو ہوتے ہیں ان کے اندر عقل نہیں ہے, ان کے اندر جبلت ہے, وہ اس طرح سے کمپلیکس تھنکنگ ان کے اندر نہیں ہے جس طرح انسان کے اندر ہے. ہم ہر پہلو سے سوچ لیتے ہیں, لیکن جانور صرف ایک ہی پہلو سے سوچتا ہے جو اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے. تو جب تجربات جانوروں پہ کیے جاتے ہیں اور وہ درست ثابت ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جانوروں سے 1000 درجے بہتر ہے ان تھنکنگ کے لحاظ سے. تو جب وہ لرننگ جانور کر سکتے ہیں تو انسان کیوں نہیں کر سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم تجربات ان جانوروں پہ کرتے ہیں, گھٹیا مخلوق پہ, یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اگر جانور سیکھ سکتے ہیں تو انسانوں کے اوپر یہ تجربات کرنے کی ضرورت نہیں, اس کے اوپر اپلیکیشن کرنی چاہیے. تو یہ ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اپلائیڈ ریسرچ ہیز ٹیسٹڈ دیز پرنسپلز. اپلائیڈ ریسرچ جو ہوتی ہے وہ ان چیزوں کو, ان اصولوں کو چیک کرتی ہے ٹو ڈٹرمن دیئر افیکٹونیس, ان کی اثر پذیری کو چیک کرنے کے لیے, مؤثریت کو چیک کرنے کے لیے, ان امپروونگ لرننگ اینڈ بیہیویئر, لرننگ کو اور بیہیویئر کو امپروو کرنے کے لیے, بہتر کرنے کے لیے. آگے جی ایویلیویشن ریسرچ, ریسرچ کی ایویلیویشن کرنا. دا پرپز آف ایویلیویشن ریسرچ از ٹو فیسیلیٹیٹ ڈیسیژن میکنگ ریگارڈنگ دا ریلیٹیو ورتھ آف 2 or more alternative actions. اب ہم جائزہ ریسرچ کا اس لیے لیتے ہیں کہ ہم 2 یا 3 آلٹرنیٹو جو طریقے ہوتے ہیں ان میں سے کسی ایک کا فیصلہ کریں اپنے متعلقہ پرابلم کے بارے میں جو اس کو حل کرنے میں فیسیلیٹیٹ کرے. دا پرپز آف ایویلیویشن ریسرچ ٹو فیسیلیٹیٹ ڈیسیژن میکنگ, یہ ہمیں فیصلہ سازی میں فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. اب فیسیلیٹیٹ کا مطلب ہوتا ہے سہولت دینا, آسانی پیدا کر دینا. ریگارڈنگ ٹو ریلیٹیو ورتھ آف 2 or more alternative ایکشن, یعنی 2 یا 3 ہمارے سامنے راستے ہیں, ان راستوں میں سے کون سا چنیں, کون سا میتھڈ اپلائی کریں. یہ ریسرچ کی ایویلیویشن جو ہوتی ہے نا, ایویلیویشن ریسرچ جو ہوتی ہے ہمیں اس کے بارے میں جائزہ بتاتی ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ ایویلیویشن ریسرچ ایک ریسرچ کی قسم ہے جس کو ہم نے پیچھے پڑھا ہوا, جو بھی میں نے دکھایا آپ نے دیکھا یہاں پہ. یہ ایویلیویشن ریسرچ اپلائیڈ کے بعد آتی ہے. تو ایویلیویشن ریسرچ یہ ہوتی ہے کہ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ کون سا میتھڈ استعمال کریں, کس کو اپنائیں. ایگزامپل اس کی ہے اٹ آنسر دا کویسچنز لائک, یہ اس طرح کے سوالوں کا جواب دیتی ہے. از دس اسپیشل پروگرام ورتھ واٹ از کاسٹ, یہ جو اسپیشل پروگرام ہے اس کی کاسٹ کیا ہوگی. دیکھیں نا, ہم نے وہ پروسیس چننا ہوتا ہے جس سے ہمارا خرچہ کم آئے, جس پہ ہمارا پوٹینشیل کم ضائع ہو, جس پہ ہمارا وقت کم لگے. یہ تینوں صورتوں میں دیکھا جاتا ہے, ہمارا پوٹینشیل, وقت اور پیسہ کم سے کم لگے. تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی ورتھ بھی, پروگرام ورتھیبل بھی ہو, اور کاسٹ کتنی ہوگی. از دا نیو ایکسپیریمنٹل ریگارڈنگ ریڈنگ کریکولم بیٹر دین دا فارمر کریکولم. اب یہ بھی دیکھا جاتا ہے, جس طرح مثال کے طور پہ کریکولم ہم ڈیولپ کرتے ہیں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو نیا کریکولم ہے جس کو ہم ایکسپیریمنٹل ریڈنگ کریکولم کہتے ہیں, کیا یہ پہلے کریکولم سے بہتر ہے یا نہیں. یہ ہمیں یہ جائزہ لینے میں مدد دیتی ہے ایویلیویشن ریسرچ. اگر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, یہ بھی آپ نے, میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں, یہ بھی ایک نیچے ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, یہ بھی ایک میتھڈ ہے. ریسرچ اینڈ, اب اس کی ڈیفینیشن کرتے, دا میجر پرپز آف ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ایفرٹس از ناٹ ٹو فارمولیٹ اور ٹیسٹ تھیوریز. اس کا مقصد نہ تو کوئی تھیوری بنانا ہے, فارمولیٹ کا مطلب بنانا, اور نہ ہی تھیوری کو چیک کرنا ہے, بٹ ٹو ڈیولپ
افیکٹو پروڈکٹس، بلکہ کچھ افیکٹو پروڈکٹ کو ڈیولپ کرنا ہے فار یوز ان ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن، تعلیمی اداروں میں استعمال کرنے کے لیے. تو یوں سمجھ لیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ایجوکیشن میں استعمال یا ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے میں مدد دیتی ہیں، جس میں نیچے میں اگزامپل دیکھیں. انفراسٹرکچر، بلڈنگ، اچھی بلڈنگ ہوگی تو فیسیلیٹیٹ کرے گی لرننگ میں اور ٹیچنگ میں. ہوادار ہوں گے کمرے، اچھا انفراسٹرکچر سے مراد بلڈنگ بھی ہے، اس کے اندر سارے انسٹرومنٹ جو بھی لگے ہوئے ہیں. اس کے بعد ٹیچر ٹریننگ مٹیریل. اب ٹیچروں کو ٹریننگ دینے کے لیے مٹیریل ہوتا نا کچھ، گلوب ہوتے ہیں، چارٹ ہوتے ہیں، مختلف بکس ہوتی ہیں، گائیڈ بکس ہوتی ہیں جو ان کو دی جاتی ہیں، ان کو سکھائی جاتی ہیں. پھر اسکل ہوتی ہے وہ جو سکھائی جاتی ہیں، تو اسکل کے لیے بھی مٹیریل ہوتا ہے. یہ چیزیں ڈیولپ کرنے میں مدد دیتی ہیں. لرننگ مٹیریل. اب لرننگ مٹیریل میں کون سا مٹیریل آتا ہے؟ دیکھیں بک ایک لرننگ مٹیریل ہے، وائٹ بورڈ لرننگ مٹیریل ہے. اگر اسی طرح سے ہم ملٹی میڈیا استعمال کرتے ہیں تو وہ لرننگ مٹیریل ہے. کوئی گائیڈ ہو تو لرننگ مٹیریل ہے. جو مارکر ہے وہ بھی لرننگ مٹیریل، اس کا استعمال پینسل کا، یہ ساری چیزیں جو ہمیں لرننگ میں وہ بچے کو ٹیچ کرنے میں ہے، یہ لرننگ میں نہیں. تو ہر وہ چیز جو بچے کو لرننگ میں مدد دیتی ہے دیٹ از کالڈ لرننگ مٹیریل، اور وہ ٹیچر یوز کر کے بچوں کو سکھاتا ہے کیسے کرنا ہے. اس کے بعد میڈیا مٹیریل. اب میڈیا مٹیریل کے اندر میں نے بھی بتایا کہ جب ہم اس میں ملٹی میڈیا استعمال کرتے ہیں، بعض دفعہ ٹی وی کا بھی استعمال کرتے ہیں، ایڈز کا استعمال کرتے ہیں. آج یہ کمپیوٹر کو ہم میڈیا کے طور پہ لے رہے ہیں، انٹرنیٹ کو میڈیا کے طور پہ لے رہے ہیں، تو وہ بھی یہ ڈیولپ کرنے میں مدد دیتی ہے. مٹیریل ریسورسز، اور مٹیریل کو بنانے کے لیے وسائل وہ بھی پیدا کرتی ہے. اور مینجمنٹ سسٹم، جو مینجمنٹ سسٹم ہے اس کو بھی یہ ڈیولپ کرتی ہے. تو یوں سمجھ لیں کہ اس کا تعلق ان تمام چیزوں کی ڈیولپمنٹ سے ہے جو ایجوکیشن کے اندر مدد دیتی ہیں. یہ کسی تھیوری کو ٹیسٹ نہیں کرتی، نہ تھیوری ڈیولپ کرتی ہیں. آگے دیکھتے ہیں ایکشن ریسرچ. اب ایکشن سے میں پہلے ہی آپ کو سمجھا دیتا ہوں چھوٹی سی مثال سے. مثال کے طور پہ ایک واقعہ ہی آج ہوا ہے، اس طرح کا واقعہ زندگی میں نہیں ہوا. بعض بچے سوال کرتے ہیں کہ سر کیا جس کے اوپر ریسرچ کرنی ہے وہ ٹاپک بالکل نیا ہو؟ اگر اس پہ پہلے ریسرچ کی جا چکی ہو تو پھر نہیں ہو سکتی. یہ بالکل ایسا سوال ہے جو بنتا ہی نہیں. بھئی ریسرچ کیوں نہیں ہو سکتی اس ٹاپک پہ؟ دیکھیں نا، اگر 2008 میں کسی چیز پہ ریسرچ ہوئی تو 2018 آنے تک کتنی تبدیلیاں آ جاتی ہیں، کتنی انوینشن جو ہو جاتی ہیں، کتنے تغیر و تبدل آتے ہیں، حالات بدل گئے ہیں. دیکھو نا، آج سے پہلے یہ جو بچے آج کے ہیں، جو کمپیوٹر جنہوں نے دیکھا ہے، جنہوں نے جنم لیتے ہی ہاتھ میں موبائل پکڑا ہے، ان کو کیا پتا کہ کبھی وہ بھی وقت تھا جب ٹی وی بھی نہیں تھا، وہ بھی وقت تھا ریڈیو بھی نہیں تھا. انہوں نے ریڈیو بھی نہیں دیکھا، ریڈیو کی شکل نہیں دیکھی. تو مطلب یہ کہ اس دور میں اور آج کے دور میں کتنا فرق آ گیا ہے. اس وقت کے کانٹیکسٹ میں جو ریسرچ ہوئی، کیا آج کے کانٹیکسٹ میں وہ کام دے سکتی ہے؟ نہیں دے سکتی. تو دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم ریسرچ کرتے ہیں تو ہمیں ریسرچ کے لیے بھی کچھ راستہ چاہیے. اس کو بولتے ہیں لٹریچر ریویو. جو ماضی کا لٹریچر پڑھا ہے ہمارے ٹاپک سے ملتا جلتا، ہم ان کو پڑھتے ہیں. مثال کے طور پہ ایم فل کرنا ہے تو کم از کم آپ کو 60-70 آرٹیکل پڑھنے پڑیں گے، کوئی اور بکس پڑھنا پڑیں گی اسی ٹاپک کے متعلقہ، تاکہ اس سے کیا ملے ہمیں کہ ماضی میں انہوں نے کام کیسے کیا، کس طرح ہوا. وہ ہمیں مدد دیتا ہے اپنے کام کو کرنے میں. اس لیے جو یہ تو ہوگی وہ صورتحال. لیکن اب آگے دیکھیں کچھ پرابلم جو ہوتے ہیں وہ ہمارے موجودہ دور میں واقع ہوتے ہیں. جس طرح کرونا، تو کرونا ماضی میں تو نہیں آیا. اگر کرونا کی ریسرچ ہوتی یا کوئی کی ہوتی یا کسی نے کی ہوگی تو وہ ہوتی ہے ایکشن ریسرچ. یعنی جو کام اس وقت ہو رہا ہے اس پہ جو ریسرچ کریں گے اس کو ایکشن ریسرچ کریں گے. مثال کے طور پہ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں یا میں کسی کالج میں پڑھا رہا ہوں، اور کوئی بندہ اگر میرے کام پہ اسپیشل کرنا چاہے گا تو وہ ایکشن ریسرچ ہوگی. ایک سکول میرا ہے وہ چل رہا ہے، میں اپنے سکول کے اوپر کہ یہ کیسے چل رہا ہے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہے نا، کہ اس وقت کام جو ہو رہا ہے اس کا جائزہ لینے کے لیے جو ریسرچ کی جاتی ہے اس کو ایکشن ریسرچ بولتے ہیں. اب کہتے ہیں اسٹیفن کورے ڈیفائنز دا ایکشن ریسرچ ایز
It is a process in which teachers try to identify the problems being faced by students in classroom. इसमें आमतौर पे टीचर उन मसाइल के ऊपर रिसर्च करता है जिनका क्लासरूम में बच्चों को सामना है, जिनका सामना कर रहे हैं, बीइंग फेस्ड, वो सामना कर रहे हैं, एंड सॉल्व देम इन अ साइंटिफिक वे, और उन्हें साइंसी अंदाज में हल करता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ लर्नर्स, उन लर्नर की बेहतरी के लिए. अब आपको समझ आ गई होगी कि जो क्लासरूम के ऊपर टीचर करता है वो एक्शन रिसर्च है. इसी तरह कॉलहॉन डिफाइंस एक्शन रिसर्च एज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस टू नो व्हाट इज हैपनिंग इन द स्कूल. अब वो कहते हैं ये भी सिस्टमैटिक प्रोसेस है, ये लफ्ज़ बार बार पढ़ेंगे, ये जानने के लिए कि स्कूल में क्या हो रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग, एंड टेक एक्शन टू मेक इट बेटर प्लेस टू लर्न. और फिर वो ऐसे इक़दामात करता है ताकि इस जगह को बच्चों के लिए बेहतर सीखने की जगह बनाई जा सके, इसको इस तरह बनाया जाए कि बच्चे बेहतर तौर पर सीख सकें. अब पर्पज़ ऑफ एक्शन रिसर्च, इसका पर्पज़ क्या है? फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचर्स प्रैक्टिस. इसका मकसद एक तो ये होता है कि टीचर की जो प्रैक्टिस है वो बेहतर हो जाए. ज़ाहिर है अगर क्लासरूम के अंदर कोई ना कोई फॉल्ट आएगा, कोई ना कोई मसला आएगा, तो उसका इल्ज़ाम तो टीचर पे आएगा ना, या फिर वाकई वो उसका ज़िम्मेदार भी होता है, क्योंकि वो तो वहाँ का एक गार्डियन है ना, सरपरस्त है, उन बच्चों की ज़िंदगी का सरपरस्त है, बच्चों को गाइडलाइन देता है, वो बच्चों के फ्यूचर का वो एक सरपरस्त है, उनके लिए गाइड है. तो फिर उसकी जो प्रैक्टिस होती है अगर वो मुनासिब नहीं है तो एक्शन रिसर्च से पता चल जाता है और उसको इम्प्रूव करने का मौका मिलता है. फॉर द बेटरमेंट ऑफ लर्नर्स टू मेक देम इनेबल्ड. अब लर्नर की ये बेहतरी के लिए है कि उन्हें इस काबिल बनाया जाए टू लर्न मोर बाई सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स, कि अपने मसाइल को हल करके ज़्यादा सीखें. इट हेल्प्स द टीचर्स टू एवेल्यूएट हिम और हर. ये टीचर को मदद देती कि वो अपना जायज़ा ले, खुद एहतसाबी. ये टीचर को खुद एहतसाबी का मौका देती है. एंड इम्प्रूव हिज और हर टीचिंग टेक्निक्स. और ये मौका देती है कि वो खुद एहतसाबी करे और अपनी टीचिंग टेक्निक को बेहतर बनाए. इट हेल्प्स द टीचर्स टू एक्वायर मोर नॉलेज. ये टीचर्स को मदद देती है कि वो ज़्यादा इल्म हासिल करे. स्किल्स, देखो ना, इल्म ये किताब से ही तो नहीं ना होता, तजर्बात से भी होता है. रिसर्च बेहतरीन है, जब आप तहकीक करेंगे तो बहुत से पहलू सामने आ जाते हैं. इट हेल्प्स द टीचर्स टू एक्वायर मोर नॉलेज स्किल. ये ज़्यादा इल्म सीखने में मदद देता है टीचर को. स्किल यानी महारतें, एंड क्वालिटीज़ फॉर देयर प्रोफेशनल डेवलपमेंट. और उसकी जो पेशा वराना तरक्की है उसकी क्वालिटी को बेहतर बनाता है. टू फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ताकि वो अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर सके. इट्स ट्राई टू मेक द स्कूल एनवायरनमेंट मोर कंफर्टेबल. ये कोशिश करती है, यानी रिसर्च कोशिश करती है कि स्कूल के एनवायरनमेंट को ज़्यादा कंफर्टेबल बनाया जाए. अ पर्सनल एनालिसिस एंड सेल्फ एवेल्यूएशन लुक फॉर हिज हर ओन इम्प्रूवमेंट. अब जब हम अपना जायज़ा लेते हैं, पर्सनल एनालिसिस, अपनी ज़ात का जायज़ा लेना, एंड सेल्फ एवेल्यूएशन, और ख़ुद एहतसाबी, वो हमें अपने आप को बेहतर बनाने का मौका देती है. आगे देखते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्शन रिसर्च. एक्शन रिसर्च की खूबियाँ क्या हैं, यानी इसकी मेन फीचर्स क्या हैं. एक्शन रिसर्च डज नॉट कंसर्न इन बिल्डिंग थ्योरीज. ये थ्योरी बनाने में मदद नहीं देती. एक्शन रिसर्च जो होती है थ्योरी को बनाने में मदद नहीं देती, यानी कोई नज़रिया बनाने में मदद नहीं देती, बट फोकस ऑन द सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स. बल्कि ये मसाइल के हल पर तवज्जो मरकूज़ करती है. इमीडिएट सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स विद स्पेसिफिक टाइम. और ये क्या है? इमीडिएट सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स, मसाइल का फौरी हल देती है विद इन स्पेसिफिक टाइम, एक ख़ास वक्त में. अब देखें ना, क्लास चल रही 7 और टीचर अपनी 7 क्लास पे ही तहकीक कर रहा है, तो उसी टाइम के अंदर ही वो करेगा ना तहकीक, और जो मसला होगा वो जल्दी से हल हो जाएगा. इट इज़ हेल्पफुल फॉर टीचर्स टू इम्प्रूव देयर टीचिंग मेथडोलॉजी. अब टीचर को मदद देती है कि वो अपनी टीचिंग मेथडोलॉजी को, यानी तरीक़ाकार को बेहतर करे. एंड टू पॉइंट आउट द डेफिशिएंसीज, और वो जो उसके अंदर कोई नकाइस हैं उसकी निशानदही करे. एंड टू इम्प्रूव देम, और उनको बेहतर बनाए.
gives the teachers systematic way. اب ٹیچر کو یہ ایک مربوط راستہ دیتا ہے, طریقہ کار دیتا ہے ٹو آئیڈینٹیفائی دا پرابلمس, کہ وہ مسائل کو شناخت کرے, اینڈ ٹیک ایکشنز ٹو ریزالو, اور ان کو حل کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے. ٹو میک دا کلاس روم انوائرمنٹ مور کنڈیوسو. یہ کلاس روم کو زیادہ موضوع بنانے میں مدد دیتا ہے. کنڈیوسیوز ہوتا ہے جو زیادہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے, جو آپ کے مطابق ہو. کنڈیوسیو ہوتا ہے جو انسان کی طبیعت کے مطابق ہو, انسان کی ضرورت کے مطابق ہو, اس کو کنڈیوسیو کہتے ہیں انگلش میں. اس کا متبادل لفظ میرے ذہن میں نہیں آ رہا. زیادہ آرام دہ یا زیادہ اطمینان بخش. ٹو میک دا پرسن کلاس روم انوائرمنٹ مور کنڈیوسیو, یعنی تعلیم کے لیے وہ کلاس روم کو زیادہ موضوع بنا دیتا ہے, اینڈ افیکٹو اور مؤثر بنا دیتا ہے, سو دیٹ لرنرز میں لرن مور اینڈ مور, تاکہ لرنر جو ہیں سیکھنے والے یعنی طالب علم جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ سیکھ سکیں. اٹ امپرووز دا ورک کنڈیشنز, یہ کام کی حالات کو بھی بدلتا ہے. کام کے حالات دیکھیں نا, کہ بہت گرمی میں تو کام نہیں ہوگا, بہت سردی میں بھی کام نہیں ہوتا. کلاس روم کا انوائرمنٹ بھی اثر انداز ہوتا ہے لرننگ پہ اور ٹیچنگ دونوں پہ. اب ریسرچ سے یہ بھی تو سامنے آ سکتا ہے کہ کلاس کا ماحول ہی ٹھیک نہیں ہے. کلاس روم کے تو قریب ایک گھر ہے جہاں سے شور آتا رہتا ہے, یا ایک کارخانہ, وہاں سے ہر وقت مشینوں کے چلنے کی آوازیں آتی رہتی ہیں. تو اٹ امپرووز دا ورک کنڈیشن, یہ کام کرنے کی حالات کو بہتر کرتا ہے. اینڈ بلڈ کوآپریٹو ایٹیٹیوڈ امنگ ٹیچرز, اور ٹیچروں کے درمیان ایک کوآپریٹو رویہ کریٹ کرتا ہے, ایک دوسرے کے تعاون کرنے کا. اب ریسرچ کے سامنے یہ بھی آتا ہے کہ ٹیچروں کی آپس میں اختلافات کی وجہ سے بھی لرننگ نہیں ہوتی, ایک دوسرے کی لیگ پولنگ ہوتی ہے. تو اس ریسرچ میں جب یہ چیز سامنے آتی ہے تو اس سے کام کرنے کے حالات بہتر ہوتے ہیں, جب ٹیچر یونائٹڈ ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے حامی بن جاتے ہیں. اب دیکھتے ہیں لمیٹیشنز آف ایکشن ریسرچ. اس کی لمیٹیشنز میں بہت سی چیزیں ساتھ ساتھ بتاتا جاتا ہوں, آپ کاپی رکھ لیا کریں تاکہ اس کو نوٹ کر لیا کریں وہ پوائنٹ. ایک ہوتا ہے لمٹ اور ایک ہوتا ہے ڈی لمٹ. لمٹ اور ڈی لمٹ یہ دو لفظ آئیں گے ریسرچ کے اندر. اب لمٹ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ میں نے ریسرچ کا اپنا ٹاپک رکھا ہے دا اسٹڈی آن ٹیچنگ میتھڈالوجی ان ڈسٹرکٹ گوجرانوالا. اسٹڈی آن ٹیچنگ میتھڈالوجی ان ڈسٹرکٹ گوجرانوالا, کہ میں ڈسٹرکٹ گوجرانوالا میں ٹیچروں کا جو طریقہ ہے اس کے اوپر ریسرچ کرنا چاہتا ہوں. اب خود سیانے ہیں, سمجھدار ہیں کہ میں نے گوجرانوالا کا نام رکھا تو گوجرانوالا سے باہر تو میں جا ہی نہیں سکتا, تو یہ میری ہوگی لمیٹیشنز کہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا. جہاں تک انسان رہ کے کام کر سکے وہ لمیٹیشن ہے, جس سے آگے نہ جا سکے, جہاں تک محدود ہے. اور ڈی لمٹ کیا ہوتا ہے؟ اب جب میں نے ریسرچ گوجرانوالا میں کرنی ہے تو ایک ایک بچے کے پاس تو نہیں جا سکتا, ایک ایک ٹیچر کے پاس نہیں جا سکتا, ایک ایک اسکول نہیں جا سکتا. پھر میں کیا کروں گا؟ گوجرانوالا کی اگر 4 تحصیلیں ہیں تو ان میں سے رینڈملی 2 سلیکٹ کر لوں گا. 2 تحصیلوں کا جو ڈیٹا ہے وہ جو رزلٹ ہوں گے وہ ساری پہ اپلائی ہو جائیں گے. یہ میں نے اپنے آپ کو کر دیا ڈی لمٹ کہ 2 تحصیلیں میں نے سلیکٹ کر لی کہ ان میں سے ریسرچ کرنی, تو وہ ڈی لمٹ کر لیا, لیکن اس کا جو رزلٹ ہوں گے وہ ڈسٹرکٹ پہ ہی ہوں گے. اب آپ کو ڈی لمٹ ہم خود کرتے ہیں, اور لمٹ وہ ہے جو جسے اب بیان ہم جا نہیں سکتے, جسے باہر نہیں جا سکتے. اب اس کی ایکشن ریسرچ کی لمٹ کیا ہے؟ اٹ مائٹ بی ٹائم کنزیومنگ ایز ایکشن ٹیک ٹائم, کیونکہ ایکشن ریسرچ میں ٹائم لگتا ہے تو یہ وقت کو ضائع کرنے والا بھی ہے, اس پہ وقت لگتا ہے تو یہ نقصان بھی کرتے ہیں. مائٹ بی ٹائم کنزیومنگ یہ نہیں وقت ضائع کرنے والا ہو سکتا ہے, وقت لگنے والا. اٹ از کنڈکٹیڈ ان سنگل کانٹیکسٹ. اب یہ ایک ہی کانٹیکسٹ میں ہوتی ہے, دوسرے میں نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ میں ٹیچر کی اگر ٹیچنگ میتھڈ کو دیکھوں گا تو اس پہ ریسرچ ہوگی, وہ لرننگ کو دیکھا تو لرننگ پہ ہوگی. اگر میں کلاس 5 کی لے رہا ہوں تو وہی کلاس 5 میں ہوگی, تو ایک کنٹیکسٹ ہوگا. ریزلٹس کی ناٹ بی جنرلائزڈ, اور جو رزلٹ ہوں گے اس کو ہر جگہ لاگو نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ میری میتھڈالوجی اپنی ہے, دوسرے ٹیچر کی اپنی ہے.
ہر بندے نے اپنی اپنی استطاعت اور اپنی قابلیت کے مطابق ریسرچ کرنی ہے نا, تو اس لیے اس کا رزلٹ کسی اور ٹیچر پہ اپلائی نہیں کیا جا سکتا. فائنڈنگز آف ایکشنز ریسرچ آر آن ٹپیکل ان اسپیسیفک کلاس روم آف اسکول. اب اس کی جو فائنڈنگ ہوتی ہیں, جو رزلٹ ہوتی ہیں, وہ ایک خاص کلاس میں سے ہوتی ہیں اسکول کی. اسٹوڈنٹس ہیو دیئر یونیکنیس, اور بچے جو ہیں وہ یونیکنیس رکھتے ہیں, کہ یعنی جس طرح بچے یونیک ہیں, ان کی قابلیت علیحدہ علیحدہ ہے, اسی طرح سے ایک اسکول اور دوسرے اسکول کا کلچر بھی یونیک ہوتا ہے, تو اس لیے وہ ایک ہی کلاس میں ہوتی ہے. رزلٹ کوڈ بی ڈفرینٹ ان ڈفرینٹ کلاس رومس, ڈفرینٹ آر اینڈ لینگویجز. آگے یہ انہوں نے مختلف کیا ہے کہ جو رزلٹ ہوتا ہے نا وہ ایک کلاس روم اور دوسرے کلاس روم کے درمیان مختلف ہوگا, اور مختلف زبانوں میں بھی مختلف ہوگا. مثلا انگلش میڈیم ہے اور ایک اردو میڈیم, تو ضروری نہیں کہ انگلش میڈیم کا رزلٹ بھی اردو میڈیم کے برابر ہو, یا اردو میڈیم کا اس پہ اپلائی کیا جا سکے انگلش میڈیم پہ, تو اس لیے یہ بھی ڈفرینٹ ہوگا. اس کے بعد ہے اٹ از مور لوکلائزڈ. لوکلائزڈ مقامی, یہ زیادہ تر مقامی ہی ہے. مقامی کا مطلب ہوتا ہے جس اسکول میں ہوا اسی کے لیے ہے, دوسرے کے لیے نہیں. جس کلاس میں ہوئی اسی کے لیے ہے, دوسری کلاس کے لیے نہیں. سو اٹس رزلٹ میں بی یوٹیلائزڈ بائی ادرز آر کویشچنیبل. اس لیے اگر کوئی دوسرے لوگ اس کو استعمال کریں گے تو وہ ایک سوالیہ نشان چھوڑ جائیں گے. ٹیچرز آر آلریڈی اوور برڈنڈ. اب ٹیچر جو ہوتے ہیں جنہوں نے ریسرچ کرنی, وہ تو پہلے اوور برڈنڈ ہے, بہت زیادہ ان پہ اوپر دباؤ ہے, بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے کام کا. دے ہیو ہیوی اسکیم آف اسٹڈیز. ان کے پاس اسکیم آف اسٹڈی بڑی ہیوی ہوتی ہے, ان کریکلم بہت زیادہ ہوتا ہے. سو کوڈ بی ڈیفیکلٹ فار ٹیچرز ٹو فوکس آن. اس لیے ان کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ وہ ریسرچ کے اوپر فوکس کریں. اب آگے کلاسیفیکیشن آف ریسرچ بائی میتھڈ. اب میتھڈ کے لحاظ سے ریسرچ کی دو قسمیں ہیں, ایک کوانٹیٹیو ریسرچ اور ایک کوالیٹیٹیو ریسرچ. میں کوانٹیٹیو اور کوالیٹیٹیو کو پہلے ہی دو جملوں میں بیان کرتا ہوں. اگر یہ کہوں, میں ایک جملہ لکھ دوں, اس بچے نے, یا یوں کہہ لیں کہ علی نے 92 نمبر حاصل کیے ہیں, تو یہ ہے کوالیٹیٹیو رزلٹ, سوری کوانٹیٹیو رزلٹ. کوانٹیٹیو یعنی کوانٹٹی میں دیا نا, جب اعداد میں دیا جائے, ڈیجٹ میں دیا جائے, نمبرز میں دیا جائے تو وہ کوانٹیٹیو ہے. اور جب یوں دیا جائے, علی نے غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کیا, علی نے غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کیا. اب یہ جو ہے یہ کوالیٹیٹیو ہے. یہاں میں نے کوالٹی بیان کی ہے الفاظ میں, اور ادھر کوانٹٹی بیان کی ہے. کوانٹٹی کو دیکھ کے ہر بندہ دیکھ لے گا کہ اس کے 90 نمبر ہیں. اب کوالیٹیٹیو میں نے جو کیا ہے, کوالیٹیٹیو میں یہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ اس کو مختلف پیرائے میں لیتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی سمجھے کہ یہ ٹیچر اس کی فیور کر رہا ہے, کوئی کہتا ہے نہیں, کوئی بہت اچھا سمجھ لے, کوئی تھوڑا سا درمیان میں سمجھ لے. تو کوانٹیٹیو میں اور کوالیٹیٹیو میں فرق ہوتا ہے. جب ریسرچ کوانٹیٹیو کی جاتی ہے تو اس کے اندر ڈیجٹ کا, میتھمیٹیکل ٹرمز کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے, اور کوالیٹیٹیو کے اندر جو ہوتا ہے وہ سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں جملوں کی صورت میں. اب دیکھتے ہیں کوانٹیٹیو ریسرچ, اس کی خوبیاں, کریکٹرسٹکس. نومیریکل ڈیٹا, میں نے بتایا نا کہ نمبرز میں ہوتا ہے, نومیریکل ڈیٹا ہوتا ہے, میتھمیٹیکل ہنسوں میں ہوتا ہے. یوز آف فارملی اسٹیٹڈ ہائپوتھسس, اس کے اندر بھی ہائپوتھسس بیان کیے جاتے ہیں فارملی, یعنی رسمن, جس طرح اس میں ہوتا ہے. یہ ایک فارمل میتھڈ ہے نا ریسرچ. فارمل وہ ہوتا ہے جو اصول اور ضابطے کے مطابق ہو. اینڈ پروسیجرز, تو اس کے اندر ہائپوتھسس اور دوسرے طریقہ کار بھی ہوتے ہیں. یوز آف کنٹرولز ٹو منیمائز دا افیکٹ آف فیکٹرز دیٹ کوڈ انٹرفیئر ود دا آؤٹ کم آف دا ریسرچ. کچھ فیکٹر وہ ہوتے ہیں جو آپ کے رزلٹ پہ اثر انداز ہوتے ہیں, ان کو کنٹرول بھی کیا جاتا ہے یا منیمائز کیا جاتا ہے. یعنی کچھ اثرات آپ کی ریسرچ پہ اثر انداز ہوتے ہیں, اس لیے ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے یا منیمائز کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم ایکسپیریمنٹل ریسرچ کر رہے ہیں اور یہ دیکھنا ہو کہ ایک بچے کو اگر ملٹی میڈیا کے ذریعے سکھایا جائے تو وہ بچہ زیادہ سیکھے گا یا کم سیکھے گا. جب ہم اس میں کریں گے تو پھر ہمیں تھوڑا سا ان بچوں کو لینا پڑے گا جو بالکل ملٹی میڈیا کے بارے میں جانتے نہیں.
ان میں موٹیویشن زیادہ ہوگی، اور جو پہلے ہی جانتے ہیں ان میں موٹیویشن کم ہوگی. اس لیے وہ ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا پڑے گا جو اثر انداز ہوتی ہیں. یا اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ پہلے ہی گھر میں ملٹی میڈیا یا کمپیوٹر کا استعمال کرتا ہے، تو ہم کمپیوٹر کا اپلیکیشن دیکھنی ہے کہ کتنا فائدہ ہوتا ہے، تو وہ تو بچہ پہلے ہی جانتا ہے، وہ اثر انداز ہو سکتا ہے. تو پھر اس لیے کنٹرول یہ ہونا چاہیے کہ ان بچوں کو دیکھنا پڑے گا کہ جن کو اس طرح کی فیسلٹی نہیں ہے میسر. اس کے بعد لارج نمبر آف پارٹیسپینٹ سبجیکٹس. جب نومیریکل ڈیٹا لیا جاتا ہے نا کوانٹیٹیو ریسرچ کے اندر، جو پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں، پارٹیسپینٹنگ سبجیکٹ کیا ہوتے ہیں، یعنی جن کے اوپر آپ ریسرچ کر رہے ہیں ان کو سبجیکٹس کہا جاتا ہے. وہ وسیع پیمانے پر ہوتا ہے، مثلا پورے پنجاب کے اوپر، پورے پاکستان کے اوپر، ایک مکمل صوبے کے اوپر، ایک پورے ڈویژن کے اوپر. تو لارج نمبر آف پارٹیسپیٹنگ سبجیکٹس ہوتے ہیں. یوز آف پینسل اینڈ پیپر ٹیسٹ کویشچنر ایکسٹراز. اس میں جو ہم یوز کرتے ہیں، کویشچنر کرتے ہیں، اسی طرح سے مختلف پینسل اینڈ پیپر ٹیسٹ کرتے ہیں. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب ہم کسی سے ہم کوئی سوال نامہ اس کو دیتے ہیں تو وہ ظاہر پینسل کا استعمال کرے گا، پیپر کا استعمال کرے گا. وہ بھی استعمال اس کے اندر آتا ہے اور یقیناً ہر طرح کی ریسرچ میں آتا ہے. آگے دیکھیں کوانٹیٹیو ریسرچ، وہی ہم چل رہے ہیں ابھی. سیمپل سائز لارجر بٹ کور سنگل ایشو. میں نے بتایا تھا نا کہ زیادہ آبادی کو لیا جاتا ہے اس میں، اور جب زیادہ آبادی لیں گے تو سیمپل سائز بھی زیادہ ہوگا. سیمپلنگ جب بندے لیں گے تو وہ بھی زیادہ ہوں گے نا. جو آپ کو دیکھیں نا سیمپلنگ ہوتی کیا ہے، میں ساتھ ساتھ بتا دیتا ہوں. آپ کھانا کھاتے ہیں نا، بناتے ہیں کھانا، جب چاول پکاتے ہیں تو کیسے پتہ چلتا ہے کہ پک گئے ہیں، کچے تو نہیں رہ گئے؟ آنکھیں بند کر کے تو نہیں کرتے. تو کیا کرتے ہیں، سپون کے اوپر کچھ چاول لیتے ہیں اور ان کو مکس کر کے نکالتے ہیں تاکہ اوپر سے نہ مل جائے. تو مکس کر کے نکالتے ہیں اور ان میں سے چند چاول چیک کر لیتے ہیں. وہ جو چند چیک کیے وہ ہیں سیمپل. ان کو دیکھ کے ہم کہہ دیتے ہیں کہ پوری دیگچی یا پورا جو ایک دیگ تھی وہ پک گئی ہے، تو وہ سیمپل ہے. اسی طرح آبادی میں سے جو سیمپل لیتے ہیں، دیکھیں کہ بڑی دیگ ہوگی تو سیمپل بھی بڑا ہوگا، اگر چھوٹی سی کیتلی ہوگی تو سیمپل بھی چھوٹا ہوگا. اس کے بعد ڈیزائن سٹرکچرڈ پری ڈٹرمنٹ یعنی بہت سی چیزیں، وہ یعنی میتھڈالوجی کیسی ہوگی، ہم کیا پاپولیشن کون سی ہوگی، اس کو سٹرکچرڈ کر لیا جاتا ہے، پہلے سے طے کر لیا جاتا ہے. ڈیڈکٹیو انالیسز. ڈیڈکٹیو کیا ہوتا ہے؟ ڈیڈیوس کرنا. تھیوری آلریڈی موجود ہو اور اسی کو ہی بنیاد بنا کے کوئی دوبارہ پرکھ لینا، یہ چیک کرنا، اس کو کہتے ہیں ڈیڈیوس انالیسز. یا اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو آپ نے ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے اس کا انالیسز کرنا ہے. رینڈم سیمپلنگ کیا ہوتی ہے؟ رینڈم کا مطلب ہوتا ہے کہ جو سامنے آ گیا اس کو لے لیں. جس طرح میرے پاس کوئی جیب میں کوئی چیزیں ہوں، سکے ہوں، میں ان کو سب کو مکس کر لوں اور ان میں سے 10 نکال دوں. یہ رینڈملی نکالا ہے میں نے. اسٹیٹسٹیکل سمری آف رزلٹ. اور جب رزلٹ بنتا ہے تو اس کی اسٹیٹسٹیکل رزلٹ آتا ہے، یعنی اسٹیٹسٹکس ایک سبجیکٹ ہے، شماریات، اس کا اطلاق ہوتا ہے. SPSS ایک سافٹ ویئر ہے، اس کا استعمال کر کے انالیسز کیا جاتا ہے رزلٹ کا، اور وہ اس کے اوپر اس کو چیک کیا جاتا ہے. کوانٹیٹیو ڈیٹا جو آتا ہے وہ کوانٹیٹیو ہی ہوتا ہے اس میں سارے ٹیسٹ. آبجیکٹیوٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو رزلٹ میرا آئے گا وہی آپ کا آئے گا، اگر کوئی اور کرنا چاہے تو اس کا بھی وہی آئے گا. اس کے اندر فرق نہیں آتا. آبجیکٹیو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو سوال آبجیکٹیو ہوتے ہیں، مثلا پاکستان کا دارالخلافہ، ساری اسلام آباد کو ہی ٹیک کریں گے نا، ایک ہی جواب ہوگا، 2 نہیں ہو سکتے. سبجیکٹیوٹی کا مطلب ہوتا ہے ایک سے زیادہ جواب ہو سکتے ہیں. ریلائبلٹی، اس کے اندر ریلائبلٹی ہوتی ہے، قابل بھروسہ ہے. اور ویلڈیٹی کی مطلب ویلڈ ہے. اب دونوں کا فرق دیکھ لیں. ریلائبلٹی کا مطلب ہوتا ہے جتنی بار مرضی کریں وہی جواب آئے گا، اور ویلڈیٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ کی گئی ہے اس مقصد کو پورا بھی کرتا ہے. جو چیز ہمارے مقصد کو پورا کرے وہ ویلڈ ہے، اور وہ اپنے اثرات بار بار سیم دے تو وہ ریلائبل ہے. یعنی جو ویلڈ ہوتی ہے وہ ریلائبل بھی ہوتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ جو ریلائبل ہو ویلڈ ہو. مثال کے طور پہ آپ ایک ترازو پہ ویٹ کرتے ہیں تو وہ بتاتا ہے 70 kg، دوسرے دن پھر جاتے 70 kg، تیسرے دن پھر جاتے 70 kg. تو وہ ریلائبل تو ہے، لیکن
اگر کسی اور سے موازنہ کر لیں تو بعض دفعہ وہ غلط ہوتا ہے. اس کا مطلب وہ ریلائبل تو تھا لیکن ویلڈ نہیں تھا. تو یہ مقصد ہوتا ہے کہ وہ، لیکن جو ویلڈ ہوتا ہے وہ ریلائبل بھی ہوتا ہے، اس کے اندر دونوں چیزیں ہوتی ہیں. کوانٹیٹیو میتھڈ ڈسکرپٹیو ریسرچ، ایک اس کے اندر ڈسکرپٹیو ریسرچ ہوتی ہے جس کو سروے ریسرچ کہتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ سروے عام طور پہ کسی بڑے مسئلے کے اوپر ہوتا ہے. جس طرح سے اکثر یہ مائک لیے پھرتے ہیں، جی آپ کا کیا خیال ہے، ان کے بارے میں آپ کا خیال ہے، کیا آپ جانتے ہیں. اس میں کوئی پرابلم ایسا ہوتا ہے جو زیادہ آبادی سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. کو ریلیشن ریسرچ یعنی اس کے اندر کو ریلیشن ریسرچ بھی ہوتی ہے ایک میتھڈ. کو ریلیشن کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کا دوسرے سے کیا اثر ہے، کیا تعلق ہے. اگر ایک چیز، جس طرح دیکھیں نا، سردی آتی ہے تو قیمتیں وول کی بڑھ جاتی ہیں، گرمی آتی ہے تو وول کی قیمتیں کم ہو جاتی ہیں. ان کا کو ریلیشن ہے. اسی طرح دنیا کے اندر بہت سی چیزوں کا کوئی ریلیشن ہوتا ہے دوسری کے ساتھ، تو اس پہ ریسرچ کی جا سکتی ہے. کاجول کمپیریٹیو ریسرچ، یہ بھی ایک ریسرچ ہے. کاجل کمپیریٹیو ریسرچ، اس کو بھی آگے جا کے تفصیل ان سب کی آ جائے گی. ایکسپیریمنٹل ریسرچ یہ بھی ہے جن کے اوپر بات کرتے ہیں ہم. کوالٹیٹیو ریسرچ کے اندر ایکسٹینسو نیریٹو ڈیٹا، یعنی بڑا وسیع نیریٹو ڈیٹا ہوتا ہے. ہم آ رہے کوالٹیٹیو میں، کوالٹیٹیو ایکسٹینسو نیریٹو ڈیٹا. اب نیریٹ کیا جاتا ہے جب کوئی چیز ہم لکھ دیتے ہیں نا، بیان کر دیتے ہیں تو نیریشن ہے ہمارا. ہم کو لکھا جاتا ہے نا اکثر، نیریٹ دا اسٹوری، کہانی لکھیں، بیان کریں. تو ایکسٹینسو کا مطلب ہوتا ہے مضبوط قسم کا ڈیٹا ہوتا ہے، با اثر. ڈیزائن ہوتا ہے انسٹرکچرڈ، فلیکسیبل، اوپن. اس کے اندر سٹرکچرڈ تھا، پہلے سے طے کر لیتے کون سا فارمولہ لگانا ہے، کون سا کائی اسکیئر لگانا ہے، کون سا جائزہ ٹیسٹ لگانا ہے. وہ سٹرکچرڈ ہوتا ہے. اس کے اندر نہیں ہے، وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل کیا جا سکتا ہے. فلیکسیبل بھی ہوتا ہے اور اوپن بھی. سیمپل سائز سمالر، کوالٹیٹیو ریسرچ میں چھوٹا سیمپل سائز ہوتا ہے بٹ کورز ملٹیپل ایشوز. لیکن کئی ایشوز کے اوپر ایک ہی ڈیٹا کو استعمال کیا جا سکتا ہے. انڈکٹیو انالیسز، وہ ڈیڈکٹیو تھا. ڈیڈکٹیو ہوتا ہے پہلے تھیوری موجود ہے اس کی روشنی میں اس کو حل کرنا، اور انڈکٹیو کا مطلب ہوتا ہے خود تھیوری ڈیولپ کرنا. انڈکٹیو انالیسز، انڈکٹیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے پہلے بتایا تھا انڈکٹیو اور ڈیڈکٹیو میتھڈ دو ہوتے ہیں. ڈیڈکٹیو وہ ہوتا ہے تھیوری پہلے موجود ہوتی ہے اس کی اثناء میں. جس طرح مثال کے طور میں بتاتا ہوں، ہمیں بتا دیا بزرگوں نے کہ آگ کے قریب مت جائیں، یہ ہے ڈیڈکٹیو میتھڈ. ہم نے اس پہ عمل کر لیا، یعنی تھیوری پہلے موجود ہے. ہاں اگر چیک کرنا ہو تو اپنا ہاتھ آگ کو لگا کے چیک کر لیا. یہ ڈیڈکٹیو میتھڈ، تھیوری پہلے تھی، اس کو پروو کر سکتے ہیں. یہاں پہ کیا ہوتا ہے، پہلے ہاتھ جلاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ ہاتھ جلا دیتا ہے. یہاں پہ تھیوری ڈیولپ کی جاتی ہے. تو انڈکٹیو میتھڈ ہوتا ہے. کوالٹیٹیو ڈیٹا، ان ڈیٹا جو ملتا ہے کوالٹیٹیو، ادھر ہندسوں میں تھا 500 900 2%، 90%. یہاں پہ ڈیٹا تو کوالٹیٹیو، یعنی ورڈز میں ہوتا ہے، پکچرز میں ہوتا ہے. نو کمپلیٹ آبجیکٹیوٹی اینڈ ریلائبلٹی. اب دیکھیے اس کے اندر آبجیکٹیوٹی تھی. بھائی ہندسوں میں کبھی یہ نہیں ہو سکتا 10%، 12%، 13% یہ آئے گا. کبھی یہ تو نہیں ہوتا 12%، 32% میں بدل جائے. ہندسوں میں یعنی ایک آبجیکٹیوٹی پائی جاتی ہے. 12 کو میں بھی 12 پڑھوں گا، امریکہ کے لوگ بھی 12 پڑھیں گے. لیکن جو میں نے بتایا تھا جملہ، جب میں کہوں گا کہ فلاں بندہ بہت اچھا ہے، وہ تو مجھے پتا میرے مائنڈ میں کہ وہ کتنا اچھا ہے. اب آپ اس کو کیا لیں گے، یہ آپ کا ذہن ہے. تیسرا بندہ لے تو اس کا ذہن ہے کہ پتہ نہیں یہ اس حد تک کتنا اچھا ہے کتنا نہیں اچھا. کوئی کوانٹیٹی نہیں اس کی اب ہو سکتی. تو یہ کوالٹیٹیو میں یہی ہوتا ہے کہ نو کمپلیٹ آبجیکٹیوٹی اینڈ ریلائبلٹی. ایگزامپل اس کی گراؤنڈ تھیوری، گراؤنڈڈ تھیوری. یہ کس میں آگے جا کے پڑھیں گے، بایوگرافی. گراؤنڈڈ تھیوری مطلب کسی چیز کی گہرائی تک جا کے اس کو دیکھنا کیا ہے، یعنی کسی کی کاز ڈھونڈنا. بایوگرافی عام طور پہ بایوگرافی سے میں اپنی سوانح عمری لکھ دیتا ہوں. ایک آٹو بایوگرافی ہوتی ہے نا، میں خود لکھتا ہوں. دوسرا لکھے تو بایوگرافی. کیس اسٹڈی، کسی ایک پہلو پہ بات کرنا، کہ ایک پہ کوئی جی سی کالج پہ کر دیتا ہے کیس اسٹڈی. کنٹینٹ انالیسز، یہ بھی ایک تھیوری ہے، کسی مواد کا جائزہ لینا. ہسٹوریکل ریسرچ، تاریخی ریسرچ، یہ ساری اس میں آتی ہیں. ہسٹوریکل ریسرچ کیا ہے؟ ہسٹوریکل ریسرچ جسٹیفائز اٹ سیلف when used to find out the solutions of the present day
प्रॉब्लम्स ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द पास्ट। अब ये जस्टिफाई करती है अपने आप को ऐसे, या यूँ समझिए कि इसका जवाब यूँ है कि ये मसाइल को, मौजूदा दौर के मसाइल को मुआवजना माजी के दौर के साथ करती है। हिस्टोरिकल रिसर्च जस्टिफाइज इटसेल्फ व्हेन यूज्ड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट डे। जब मौजूदा दौर के जो सॉल्यूशन हैं, जो हमारे पास साहब को नताए जाते हैं प्रॉब्लम के, ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द पास्ट, उनको माजी के नताइज की सूरत में देखा जाता है, उनसे मुआवजना करके देखा जाता है। तो ये इसलिए काम आती है। लेकिन माजी में कुछ हुआ, आज हम करते हैं। जिस तरह वो रिसर्च की बात करते थे कि जिस पे पहले होगी क्या दोबारा नहीं कर सकते, तो दोनों का मुआवजना हो जाएगा। हिस्टोरिकल रिसर्च जस्टिफाइज इटसेल्फ, ये अपना जवाब उस वक़्त पैदा करती है व्हेन यूज्ड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट डे प्रॉब्लम्स, जब मौजूदा दौर के मसाइल का हल निकाला जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द पास्ट, माजी के तजर्बात पर। इसमें क्या, मैंने आपको लिटरेचर रिव्यू की बात की थी कि उधर से हमें क्या मिलता है, हमें पता चलता है कि उसने कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया था, कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया था, इंटरव्यू किया था, क्या किया था, तो हमें एक रास्ता मिल जाता है। तो हम उन्हीं की बुनियाद पर आज के मसाइल को हल कर सकते हैं। इट एनालाइज द पास्ट इवेंट्स एंड डेवलप्स प्रेजेंट कंसेप्ट एंड कंक्लूजन। ये माजी के वाक़यात का मुआवजना करता है, एनालिसिस करता है, जायज़ा लेता है, और मौजूदा दौर के जो कंसेप्ट हैं और नताइज हैं उनको डेवलप करता है, उनको तरक्की देता है। इट डिस्क्राइब्स व्हाट अकर्स इन द पास्ट, ये भी बयान करता है कि माजी में ये वाक़या कैसे हुआ, या माजी में ये सूरत हाल क्या कैसे हुई या क्या हुआ। आगे इसकी खूबियाँ, हिस्टोरिकल रिसर्च इन्वॉल्व्स द केयरफुल स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ डाटा अबाउट पास्ट इवेंट्स। इसके अंदर ये रिसर्च जो होती है, इसके अंदर ये चीज़ें शामिल होती हैं कि बड़ी मुहतात मुताला किया जाता है डाटा का, और एनालिसिस किया जाता है उस डाटा का जो माजी के वाक़यात के बारे में होता है। यानी माजी के वाक़यात के बारे में जो हमें डाटा मिलता है उसका बड़ा मुहतात मुताला किया जाता है और उनका एनालिसिस भी किया जाता है। अब माजी के बारे में हमें क्या चीज़ें मिलेंगी, माजी के बारे में हमें हिस्ट्री की किताबें मिलेंगी, माजी के स्टैचू मिलेंगे, माजी के बारे में बिल्डिंग्स मिलेंगी, या फिर उस दौर में जो अदालतें होती थी उनके वहाँ से आर्डर मिलेंगे, कानून वहाँ से मिलेंगे, मुख्तलिफ वाक़यात के बारे में हमें तारीख से शवाहद मिल जाएंगे, तो उनका बड़ा केयरफुली मुआवजना किया जाता है। इट इज़ अ क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ इवेंट्स, ये वाक़यात का बड़ा तनकीदी इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश है। अब तनकीदी से क्या मुराद होता है, आम तौर पे हमारे यहाँ तनकीद से मुराद है किसी की खूबियों को बयान करना, तंज करना, लेकिन ये नहीं है। क्रिटिकल का मतलब होता है खूबियाँ भी देखना और खामियाँ भी देखना। देयर डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ द पास्ट, यानी माजी की जो डेवलपमेंट है, वाक़यात हैं, तजर्बात हैं, उनका क्रिटिकली इन्वेस्टिगेशन करना। द पर्पज़ इज़ टू गेन अ क्लियरर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ पास्ट ऑन प्रेजेंट। अब माजी का मौजूदा दौर पे क्या असर पड़ता है उसकी वाज़े अंडरस्टैंडिंग हासिल करना। एंड फ्यूचर इवेंट्स रिलेटेड टू लाइफ प्रोसेस, और फिर ज़िंदगी के मामलात के बारे में जो आने वाले वाक़यात हैं उनके पर क्या असर होगा। हम ये देखते हैं कि माजी का मौजूदा दौर पर क्या असर है और फिर इसका आने वाले दौर पे क्या असरात होंगे। इन्वॉल्व्स द रिव्यू ऑफ रिटन मटेरियल, इसके अंदर जो लिखी हुई तहरीर शुदा मटेरियल होता है उनका रिव्यू किया जाता है, उन पर नज़रसानी की जाती है, उसको देखा जाता है। बट मे इंक्लूड ओरल डॉक्यूमेंटेशन एज वेल, लेकिन हो सकता है कि इसके अंदर ओरल डॉक्यूमेंट्स भी हों। ओरल से क्या मतलब होता है, ज़बानी। अच्छा, अब ज़बानी आप समझेंगे कि कुछ ज़बानी आपको बताए, वो तो बंदा को मौजूद ही नहीं। अगर हम 16वीं सदी की बात करें तो बंदा तो कोई मौजूद नहीं। ओरल से मुराद वो चीज़ें होती हैं जो लिखी हुई नहीं होती, वो हैं चीज़ें। अब चीज़ें क्या हैं, अजायब घर में चले जाएं, जितनी चीज़ें वहाँ पे पड़ी हैं वो ओरल डॉक्यूमेंट्स हैं, उससे हमें बहुत सी मालूमात मिल जाती हैं। टिपिकली रिलाइज ऑन अवेलेबल डाटा, आमतौर पे जो डाटा दस्तयाब होता है उस पर भरोसा किया जाता है इस रिसर्च में। विच आर इन फॉर्म ऑफ डायरीज, जो डायरियों की सूरत में होता है, लेटर्स की सूरत में होता है, अखबारात की सूरत में होता है, और इसी तरह मुख्तलिफ रिपोर्टों के बारे में होता है। रिपोर्टें क्या होती हैं, उस दौर में भी तो अदालतें थी, उस दौर में भी उन्होंने टीमें बनाई हुई थी जो मुख्तलिफ इलाकों से दौरे करके
ان کی رپورٹ بادشاہوں کو بھیجتے تھے، ان میں تھے، اینڈ سو آن، اور اسی طرح بہت سی چیزیں. اٹ کورز کیٹیگوریز سچ ایز ہسٹوریکل، لیگل، ڈاکومنٹری. یہ عام طور پہ کچھ کیٹیگوریز، یعنی کیٹیگوریز کا مختلف چیزوں کا، مختلف پہلوؤں کا، جس میں کوئی لیگل واقعات یعنی قانونی چیزیں، ڈاکومنٹری سے آپ کو مراد پتہ ہے کہ جس کے ڈاکومنٹری سے مراد ہوتا ہے کسی بھی چیز کی ایک کہانی کی صورت میں تفصیل دینا. بیبلوگرافیکل ہوتا ہے کہ جب کوئی ریسرچ کرتا ہے تو اس کے ریفرنس ہوتے ہیں نا نیچے، اس ریفرنس میں اس کو بیبلوگرافی کہتے ہیں. یعنی ایک ریفرنس ہوتا ہے، ایک بیبلوگرافی ہوتا ہے. ریفرنس میں صرف نام ہوتا ہے رائٹر کا اور سن ہوتا ہے جب اس نے ریسرچ کی. بیبلوگرافی میں اس کی کتاب کا نام بھی ہوتا ہے، اس کا نام بھی ہوتا ہے، یعنی اس کی پبلیکیشن ہے، اور جس ادارے میں نے پبلش کیا، اور سن بھی ہوتا ہے. آگے بایوگرافیکل، یعنی ابھی میں نے بتایا کہ جو سوانح عمری ہوتی ہے. انسٹیٹیوشنل، کسی ادارے کے بارے میں. آئیڈیشنل، کسی آئیڈیا کے بارے میں. اینڈ آرگنائزیشنل، یا کسی تنظیم کے بارے میں. یہ ان سب کے بارے میں، یہ مختلف کیٹیگریز ہیں، مختلف طبقے ہیں، ان کے بارے میں ہسٹوریکل ریسرچ جو ہوتی ہے مٹیریل اکٹھا کرتی ہے. امپورٹنٹ ایگزسٹنگ سورسز آف نرس ریسرچز آر ہاسپٹل ریکارڈ. یہ مثال کے طور پہ اگر ہم نے جو اس وقت موجود وسائل دستیاب ہیں ان میں سے نرسوں کا ریکارڈ لینا تو کہاں سے ہوگا؟ ہاسپٹل سے. آرڈر شیٹس، ان کے آرڈر ہوتے ہیں نا نرسوں کی، وہ جو جاب ہوتی ہے پھر پینشن ملتی ہے، ان کی آرڈر سے مل جاتے ہیں کہ کس سن میں کون وزیر تھا، کس نے سائن کیے. نرسنگ چارٹ. پھر اگر جائیں کسی آپ ہیڈ ماسٹر کے دفتر میں جائیں تو جتنے ہیڈ ماسٹر گزرے ان کے نام لکھے ہوتے ہیں، پرانے نام لکھتے ہوتے ہیں، اس سن میں یہ تھا، اس سن میں یہ تھا. اس طرح نرسوں کے بھی چارٹ ہوتے ہیں، ان کی تفصیل ہوتی ہے ہاسپٹل کے اندر. اس طرح فزیشین سے مراد جو ڈاکٹر ہیں. اینڈ کیئر پلان اسٹیٹمنٹس، اور کیئر پلان اسٹیٹمنٹ اسی طرح سے ہوتے ہیں. کیئر پلان کہاں ہے؟ وہ ہمارے ہاں تو نہیں، تو کیئر سینٹر دوسری دنیا میں ہے، وہاں پہ ان کی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. وہ جو جتنا ریکارڈ ہوتا ہے انہوں نے رکھا ہوتا ہے جس بچے کی کیئر کرتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں. تو کسی بھی صورت میں دیکھ لیں جو ماضی کی رپورٹیں ہمارے سامنے ہوں گی تو ان سے ہمیں معلومات مل جاتی ہیں. اس کے بعد اسٹیپ آف ہسٹوریکل ریسرچ. اس کے اسٹیپ، پہلا ہے فرسٹ اسٹیپ ڈیٹا کلیکشن. پہلے ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے. ڈیٹا ہوتا ہے را مٹیریل، را انفارمیشن، ابھی وہ ریفائن نہیں ہوتی، پھر ان میں سے معلومات کو اخذ کیا جاتا ہے. سیکنڈ اسٹیپ کریٹیسزم آف ڈیٹا، پھر اس کو کریٹیسائز کیا جاتا ہے، یعنی خوبیاں خامیاں نکال کے اس میں سے جو کرکس ہمیں ملنا چاہیے وہ نکالتے ہیں اسے. تھرڈ اسٹیپ پریزنٹیشن آف دا فیکٹس، جو حقائق ہمارے سامنے آتے ہیں اس کو ہم پیش کر دیتے ہیں، دیٹ از پریزنٹیشن، یعنی اس کا نتیجہ ہے. واٹ از ڈسکرپٹیو ریسرچ؟ اب ہم آتے ہیں کہ ڈسکرپٹیو ریسرچ کیا ہوتی ہے. از دا موسٹ وائڈلی یوزڈ ریسرچ ڈیزائن. یہ زیادہ استعمال ہونے والا ریسرچ ڈیزائن ہے ایز انڈیکیٹڈ بائی دا تھیسز، جیسا کہ جو تھیسز ہیں، ڈیزرٹیشنز ہیں، یہ ان میں نظر آتا ہے. اب تھیسز اور ڈیزرٹیشن سے کیا مراد ہے؟ میں نے ایک دن پہلے بھی بتایا تھا کہ جو ماسٹر لیول تک ہوتے ہیں عام طور پر ان کو تھیسز بولتے ہیں، اور ڈیزرٹیشن جو ہوتے ہیں جو پی ایچ ڈی لیول تک یا ایم فل تک ان کو یہ ڈیزرٹیشن بولتے ہیں، لیکن دونوں سے مراد تھیسز ہی ہوتے ہیں. اینڈ ریسرچ رپورٹس آف دا انسٹیٹیوشنس، اور اداروں کی ریسرچ رپورٹ، یعنی جتنے آپ تھیسز دیکھ لیں، ڈیزرٹیشن دیکھ لیں، اداروں کی ریسرچ رپورٹیں دیکھ لیں تو وہ ان کی وسعت سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ڈسکرپٹیو ریسرچ کتنی ہوئی ہے. یہ عام طور پہ یہی ہے جو ہم ہر عام جو ایشو ہوتے ہیں ہمارے معاشرے کے ان کے اوپر کی جاتی ہے. اٹ از کامن مینز آف obtaining انفارمیشن، یہ معلومات لینے کا ایک عام طریقہ ہے. انکلیوڈ دا یوز آف دا کویشچنیئر، جس میں سوال نامہ بھی ہوتا ہے، سوال نامے کے ذریعے ہم لوگوں سے معلومات لیتے ہیں. پرسنل انٹرویو ود دا ایڈ آف اسٹڈی گائیڈ، یعنی اسٹڈی گائیڈ جو ہوتی ہے ہم اس کی مدد لے کے انٹرویو کر سکتے ہیں. اور انٹرویو شیڈیولڈ، یا شیڈیول انٹرویو ہوتا ہے، یعنی کسی سے طے کر لیتے ہیں کہ میں فلاں دن آپ کے پاس آؤں گا، اور بعض دفعہ سوال نامہ بھی دے دیا جاتا ہے کہ یہ پوچھوں گا. اینڈ آبزرویشن، اور مشاہدہ کیا جاتا ہے. آبزرویشن ہوتا ہے کام کو کرتے دیکھنا، ادھر پارٹیسپیٹری اور ناٹ، یعنی بعض اوقات ہم اس میں خود شامل ہو کے اس کو دیکھتے ہیں، آبزرویشن کرتے ہیں، بعض دفعہ نہیں ہوتے. مثال کے طور پہ اگر میں کمرے میں بیٹھا کیم کی رپورٹ کو دیکھ رہا ہوں مانیٹر کے اوپر، تو یہ میں پارٹیسپیٹری نہیں ہوں.
اگر میں ان لوگوں میں خود بیٹھا ہوں تو یہ پارٹی پیسٹری ہے، یعنی میں نے خود اس میں شرکت کی ہے. تو یہ دو طرح کے مشاہدات ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کریکٹرسٹکس، اس کی جو خوبیاں ہیں یا نشانیاں ہیں وہ کیا ہیں، ہم ان کا جائزہ لیتے ہیں. اٹ از کنسرنڈ ناٹ ود دا کریکٹرسٹکس آف دا انڈیویجولز، اس کا تعلق افراد کی خصوصیات سے نہیں ہے، بٹ ود کریکٹرسٹکس آف دا ہول پاپولیشن، بلکہ اس کا تعلق پوری آبادی سے ہوتا ہے. اور سیمپل دیئر آف، یا وہ جو سیمپل لیتے ہیں ان سے ہوتا ہے. میں نے ابھی بتایا نا کہ یہ جو ریسرچ ہوتی ہے یہ زیادہ وہ مسائل جو کامن ہوتے ہیں لوگوں کے، مشترک ہوتے ہیں، جس طرح مہنگائی، پیٹرول کا نہ ملنا، تعلیم کی کمی، سکولوں کی بندش، ان کا اس کا تعلق زیادہ لوگوں سے ہوتا ہے. تو اس لیے اس کا تعلق ایک فرد سے نہیں ہوتا، اس کا تعلق ان تمام یعنی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو پوری آبادی سے تعلق رکھتے ہیں. اٹ کلیکٹس ڈیٹا فرام اے ریلیٹیولی لارج نمبر آف سبجیکٹ. سبجیکٹ یہاں دیکھیں کیا ہوتی ہے، سیمپل جن سے معلومات لیتے ہیں. سبجیکٹ وہ کیا ہوتے ہیں جن کی ہم ریسرچ کر رہے ہیں، وہ پوری آبادی. مثال کے طور پہ میں پنجاب کی آبادی کر رہا ہوں تو سارے لوگ میرا سبجیکٹ ہیں. سبجیکٹ مضمون نہیں ہے، بلکہ میری جو ریسرچ ہے اس کے وہ سبجیکٹس ہیں، ان پہ میں کر رہا ہوں. تو ان میں سے پھر سیمپلنگ لی جاتی ہے. تو اٹ کلیکٹس ڈیٹا فرام ریلیٹیولی لارج نمبر آف سبجیکٹس. تو وہ جو بڑی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، سبجیکٹس ہوتے ہیں، ان سے ریلیٹڈ ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے. اٹ پرووائڈز انفارمیشن، یہ وہ معلومات دیتی ہیں یوزفل ٹو دا سلوشن آف لوکل پرابلمس، جو مقامی مسائل کے حل کے لیے اہم ہوتی ہیں. اٹس اسکوپ از ویری واسٹ، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. سروے میں بھی کوالٹیٹو آف، یہ آف نہیں ہے، آر کوانٹیٹیو، یعنی اس میں جو سروے کیا جاتا ہے وہ کوالٹیٹو بھی ہوتا ہے اور کوانٹیٹیو بھی، یعنی اعداد و شمار میں بھی ہم ڈیٹا اکٹھا کر سکتے ہیں اور سنٹینسز میں، نریشن میں بھی. ڈسکرپشنز میں بھی ادھر وربل آر ایکسپریسڈ ان میتھمیٹیکل ٹرمز، یعنی اس کو ہم وربل سے مراد ہوتا ہے لکھ کے بھی کر سکتے ہیں اور میتھمیٹیکل بھی. وہ اورل تھا پیچھے، اورل وہ ہوتا ہے جو لکھا ہوا نہ ہو، اور وربل وہ ہوتا ہے جو لکھا ہوا ہو، اس کو وربل بولتے ہیں. یہ ذرا فرق ذہن میں رکھ لیں. اورل سے مراد جو لکھا ہوا نہ ہو، وہ چیزیں ہوں ہمارے سامنے، نوادرات ہوں. وربل سے مراد اور اورل میں، اچھا، اور وربل اورل میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب میں آپ کو پڑھا رہا ہوں تو میرا جو باڈی لینگویج ہے، باڈی لینگویج اس کو کہتے ہیں، جو میرے جسمانی اشارے ہیں وہ بھی ایک وربل انفارمیشن ہوتے ہیں، اورل انفارمیشن ہوتے ہیں. لیکن جو لکھے ہوتے ہیں یا بیان کیے جاتے ہیں یہ وربل ہوتے ہیں. تو اس لیے ڈسکرپٹیو میں بھی ادھر وربل، یا تو یہ لکھا ہو سکتا ہے اور ایکسپریسڈ ان میتھمیٹیکل ٹرمز، یا ریاضی کی اصطلاح میں اس کو بیان کیا جاتا ہے. اب آگے میتھڈ. 6 اسٹیپس ان کنڈکٹنگ ڈسکرپٹیو ریسرچ. ڈسکرپٹیو ریسرچ میں 6 میتھڈ استعمال کیے جاتے ہیں، 6 اسٹیپ ہیں. اسٹیپ: آئیڈینٹیفائی پرابلم، پہلے تو مسئلے کو شناخت کرنا. میں نے بتایا نا وہ درخت کا جو سوکھ جانا تھا پودے کا، تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم کس طرح سے اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. آئیڈینٹیفائی پرابلم کے بعد ریویو لٹریچر. جب ہمیں مسئلے کا پتہ چل جاتا ہے اور اس کا ہم نام رکھ دیتے ہیں، جس طرح وہ درخت کا مرجھا جانا، یا کاز آف، کہہ سکتے ہیں کہ اس کی خراب ہونے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے. تو دوسری چیز پھر اس کے بعد ریویو لٹریچر ہوتا ہے. جب ہم ٹاپک لے لیتے ہیں نا، اس ٹاپک سے متعلقہ ماضی کے اندر ہم پھر وہ مختلف قسم کا لٹریچر ڈھونڈتے ہیں. آن لائن بھی ڈھونڈتے ہیں، لائبریری سے جا کے ڈھونڈتے ہیں، بکس ڈھونڈتے ہیں ریسرچ کے اوپر جو اس سے ریلیٹڈ کی ہوتی ہیں، اس کو پڑھتے ہیں. اس سے پھر ہمیں بہت سا مواد ملتا ہے، طریقہ کار ملتا ہے، راستہ ملتا ہے، ان لوگوں نے کیسے کیا، انہوں نے سیمپلنگ ٹیکنیک کیا کی، کس طرح کا انسٹرومنٹ استعمال کیا. ہم کچھ چیزیں ان میں سے استعمال کر سکتے ہیں، مثلا سوال نامہ ہے ان کا، ہم سوچتے ہیں یہی کر لیں، لیکن ان کی اجازت لے کے پھر کیا جاتا ہے، ویسے نہیں ہو سکتا. اس کے بعد سلیکٹ پارٹیسپینٹس اینڈ انسٹرومنٹ. پھر یہ طے کیا جاتا ہے کہ میری ٹوٹل پارٹیسپینٹ کتنے ہیں. پورا پنجاب ہے، پورا سندھ ہے، ڈسٹرکٹ گجرانوالہ ہے، کون سا ہے، وہ پارٹیسپینٹ اتنے. اور پھر انسٹرومنٹ لیا جاتا ہے. انسٹرومنٹ وہ آلہ جس سے ہم نے مواد لینا ہے. وہ کیا انسٹرومنٹ ہو سکتا ہے؟ سوال نامہ، آبزرویشن، انٹرویو وغیرہ، یہ چیک لسٹ ہو سکتی ہے. کلیکٹ ویلڈ اینڈ ریلائبل ڈیٹا. اب ڈیٹا جب اکٹھا کرتے ہیں تو وہ ویلڈ بھی ہو، ریلائبل بھی ہو، قابل بھروسہ بھی ہو،
اور وہ ہمارے مقصد کو بھی پورا کرتا ہو. اینالائز ڈیٹا، پھر ڈیٹا کا تجزیہ کرنا، اور رپورٹ کنکلوژن، پھر جو نتائج ہوتے ہیں اس کی رپورٹ بنا دینا، وہ ہوتا ہے تھیسس، آخری رپورٹ جس کو ہم بولتے ہیں ریسرچ رپورٹ. وہ جمع کروائی جاتی ہے اور پھر قبول ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. جب ایویلیوشن ہو جاتی ہے تو پھر ڈیفینڈ کرتے ہیں اس کو. اس کے بعد ایکسپیریمنٹل ریسرچ. یہ کیا ہے ایکسپیریمنٹل ریسرچ؟ ایکسپیریمنٹیشن از دا نیم گیون ٹو دا ٹائپ آف ایجوکیشن ریسرچ. ایکسپیریمنٹیشن وہ نام ہے جو ایک طرح کی ایجوکیشن ریسرچ کو دی جاتی ہے ان وچ دا انویسٹیگیٹر کنٹرولز دا ایجوکیٹو فیکٹرز، جس میں جو ریسرچر ہے وہ کچھ ایجوکیٹو فیکٹر کو کنٹرول کرتا ہے، یعنی ایجوکیٹر سے متعلقہ عناصر کو کنٹرول کرتا ہے. ٹو وچ اے چائلڈ آر گروپ آف چلڈرن از سبجیکٹڈ، جس میں سے وہ بچہ یا بچوں کا گروپ لیا جاتا ہے. یعنی ایک پوری کلاس ہے نا، اس پوری کلاس میں سے اگر ہم نے 15 بچے لیے ہیں تو باقی جو پوری کلاس اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے اسی حالت میں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جاتی. جو 15 بچے لیے جاتے ہیں ان کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیا جاتا ہے. یہ میں اس کی وضاحت بھی کر دیتا ہوں. ڈیورنگ دا پیریڈ آف انکوائری، یعنی اس انکوائری کے پیریڈ کے دوران جب ریسرچ کی جا رہی ہوتی ہے، تو پھر میں بتا دیتا ہوں کہ ایکسپیریمنٹیشن وہ نام ہے جو اس ایجوکیشن ریسرچ کو دی جاتی ہے جس میں انویسٹیگیٹر اس گروپ کو یا کلاس کے اندر کچھ ایجوکیشن کے فیکٹرز کو کنٹرول کرتا ہے، جس سے بچے کو یا بچوں کے گروپ کو لیا گیا ہے جن پر ہم نے انکوائری کرنی ہے، اور پورے انکوائری کے پیریڈ کے دوران. اینڈ آبزروز دا ریزلٹنگ اچیومنٹ، اور پھر رزلٹ کی اچیومنٹ کو اس کا مشاہدہ کیا جاتا ہے. میں مختصر سا بتا دیتا ہوں. مثال کے طور پہ میرے پاس ایک کلاس 30 بچوں کی، میں نے یہ سوچنا ہے کہ میں عام طریقے سے پڑھاتا ہوں. اگر ان بچوں کو ہم ٹیب دے دیے جائیں اور وہ ٹیب کے ذریعے پڑھیں، اور دوسرے بچے جو بک کے ذریعے پڑھیں، جو پہلے وہ تو بک سے پڑھ رہے تھے نا، ان کو ٹیب دے دی جائیں، تو پھر کیا فرق پڑے گا لرننگ کے میں؟ ہم کیا کریں گے؟ رینڈملی 15 بچے لے لیے، ان بچوں کو الگ کمرہ دے دیا. اب وہ پہلی کلاس جو تھی ان کا اور ان کا پہلے اکٹھا ایک ٹیسٹ لے لیا، اس کو کہتے پری ٹیسٹ، جس سے پتہ چل جاتا ہے لیول دونوں کا ایک جیسا ہے. اس کے بعد ان کو اسی طرح پڑھائے رکھا. اب وہ کنٹرول کرنا ہے ادھر، یعنی کوئی تبدیلی نہیں آنے دینی، نہ کسی کو ٹیب دینا ہے، نہ گھر پہ ٹیب اجازت دینی ہے کہ گھر پہ بھی استعمال کرے. تو ٹیچر ایک ہی ہوگا، ادھر بھی وہ پڑھائے گا ادھر بھی وہ پڑھائے گا. اب جس گروپ کو ٹیب دیے ہیں وہ ایکسپیریمنٹل گروپ ہے، اور دوسرا جو پہلا ہے وہ کنٹرول گروپ ہے. جب مہینہ گزر جائے گا اس کے بعد دونوں کا ٹیسٹ لیں گے، اس کو ہوگا پوسٹ ٹیسٹ. اس پوسٹ ٹیسٹ میں ہمارے رزلٹ سامنے آ جائیں گے کہ کیا فرق پڑا ہے. اب یہ سٹیپس ہیں ایکسپیریمنٹل ریسرچ میں. اسٹیٹ دا ریسرچ پرابلم، پہلے تو ریسرچ پرابلم کو بیان کرنا. یہ بک میں یعنی ایک ٹاپک ہوتا ہے ریسرچ پرابلم کو کی اسٹیٹمنٹ دینا، یعنی اصل میں ٹاپک ہی نام ہے، یہ نیم آف ہمارا پرابلم ہے، یعنی ٹاپک نیم. ڈیٹرمائن یا ڈیٹرمن اف ایکسپیریمنٹل میتھڈ اپلائی، یہ بھی بیان کرنا ہوتا ہے کہ ہم ایکسپیریمنٹل میتھڈ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اسپیسیفائی دا انڈیپینڈنٹ ویریبل. اب انڈیپینڈنٹ ویریبل اور دوسرا آگے دیکھیں انڈیپینڈنٹ ویریبل، دو کو اسپیسیفائی کیا جاتا ہے، وضاحت کی جاتی ہے. اب ذرا دیکھیں ویریبل کیا ہے جس سے تبدیلی آتی ہے. بچوں کی لرننگ یہ ایک ویریبل ہے، اور جو ان کو ٹیب دینا ہے یہ بھی ویریبل ہے. اب تبدیلی کس سے آئے گی؟ ٹیب سے. تو ٹیب ہو گیا انڈیپینڈنٹ ویریبل، وہ محتاج نہیں ہے بچوں کی لرننگ کا، لیکن بچوں کی لرننگ محتاج ہے ٹیب کی. تو جو بچوں کی لرننگ ہے وہ ہوگی ڈیپینڈنٹ ویریبل. انڈیپینڈنٹ ہو گیا ٹیب، ڈیپینڈنٹ ہوگی بچوں کی لرننگ. اب انڈیپینڈنٹ ویریبل ٹیب کا استعمال ہوگا، بچوں کی لرننگ بہتر ہوگی. اگر ٹیب کا استعمال غلط ہوا تو بچوں کی لرننگ بھی غلط ہوگی. تو مطلب یہ کہ سارا دارمدار انڈیپینڈنٹ ویریبل یعنی ٹیب پر ہے. اسٹیٹ دا ٹینٹیٹو ہائپوتھسز، ہم نے جو پہلے ہی ہائپوتھسز بنائے ہیں، ٹینٹیٹو کا مطلب ہوتا ہے جو ہم نے طے کیے ہیں، ارادی طور پہ بنائے ہیں، ان کو بھی بیان کرنا ہے کہ یہ ہمارے ہائپوتھسز ہیں، ہم نے یہ اچیو کرنا ہے، یہ چیک کرنا ہے. ڈٹرمن میئرز ٹو بی یوزڈ، جو اقدامات ہم نے استعمال کرنے ہیں، اقدامات اٹھانے ہیں، ان کا بھی جائزہ لینا، ان کو بھی سامنے رکھنا. پاز ٹو کنسیڈر پوٹینشیل سکسیس، اور اپنی سکسیس بھی دیکھنا کہ پوٹینشیل سکسیس ہمیں کتنی ملے گی. اندازہ لگانا کیا میں یہ کر سکتا ہوں، کیا میں بچوں کو کروا سکتا ہوں، کیا کنٹرول گروپ کو کنٹرول کر سکتا ہوں. آئیڈینٹیفائی انٹرویننگ ایکسٹرانیس ویریبل،
اب انٹرویننگ ویریبل بھی ہوتا ہے, انٹروین کرتا ہے, مداخلت کرتا ہے, ان کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا. وہ کیا ہے کہ اگر بچے نے پہلے کسی نے گھر پہ رکھا ہوگا اور وہ بچہ کنٹرول گروپ میں ہوا تو وہ استعمال کر کے تو اپنا رزلٹ ان کے برابر دے سکتا ہے, تو پھر ہماری تو ریسرچ خراب ہوگی نا, اس کو بھی کنٹرول کرنا ہے. فارمل اسٹیٹمنٹ آف ریسرچ ہائیپوتھسز, جو ریسرچ ہائیپوتھسز ہم نے رکھے ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ دینی, بیان کیا جاتا ہے, لکھا جاتا ہے. ڈیزائن دا ایکسپیریمنٹ, تجربے کو ڈیزائن کیا جاتا ہے. ڈیزائن سے مراد یہ طے کیا جاتا ہے کتنے بچے لینے ہیں رینڈملی اور کس طرح ان کو کرنا ہے. فائنل ایسٹیمیٹ آف دا پوٹینشیل سکسیس, جو ہمیں کامیابی ملنی ہے, فائنل ایسٹیمیٹ وہ جب ہو جاتا ہے تو اس کو فائنل اس کو بھی بیان کیا جاتا ہے. کنڈکٹ دا اسٹڈی ایز پلانڈ, اور یہ سارا پروسیس جو ہوتا ہے پلان کے طور پر, یہ ان پلانڈ نہیں ہوتا, پلاننگ کے تحت اس کو چلایا جاتا ہے. اینالائز دا کلیکٹڈ ڈیٹا, جو بھی ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے, ایک پری ٹیسٹ پھر پوسٹ ٹیسٹ, اس کا انالیسس کیا جاتا ہے کہ یہ بہتری ہوئی یا نہیں. پریپیئر ریسرچ رپورٹ, اور اس کے بعد ریسرچ رپورٹ بنا دی جاتی ہے جو تھیسس رپورٹ ہے. تو یہ تھا آج کا میرا ٹاپک. اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ بلا جھجک میرے واٹس ایپ نمبر پہ کر کے رابطہ آپ پوچھ سکتے ہیں, میں انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا. اور دوسری گزارش یہی ہے کہ یہ بنا رہا ہوں میں بچوں کے لیے, لیکن اس کو دور تک پہنچنا چاہیے اور وائرل ہونا چاہیے. تو وہ تبھی ہوگا جب آپ کا تعاون میرے ساتھ ہوگا. اس میں ایک سبسکرپشن, کہ آپ سبسکرائب ضرور کریں. اگر آپ کو واقعی کچھ ملا ہے یا ملنے کی توقع ہے تو سبسکرائب ضرور کریں. اور دوسرا, اس کو شیئر کریں اپنے زیادہ سے زیادہ دوستوں میں, زیادہ سے زیادہ گروپس کے اندر, تاکہ آنے والے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے اور ہمارے علم اور عمل میں بہتری لائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.